کو کیونکہ ہم نے یعنی بنیادی تقریر میں یہ باتیں کی تھی کہ یہ چونکہ اسلام کے حوالے سے سب سے پہلا جہاد تھا، لہذا جو خامیاں اس میں صحابہ کرام اس کا ارتکاب کر چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے خامیوں کی نشاندہی کر دی کہ مستقبل میں اس قسم کی خامیوں کا ارتکاب نہیں کرنا۔ یہ وہ خامیاں ہیں جو اللہ ذکر کر رہا ہے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ فوج کو ٹریننگ دی جاتی ہے، فوج کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ کہاں دی جاتی ہے؟ مختلف جگہ پر، مختلف ہے۔ تو یہ صورت یہ وہ ٹریننگ ہے جو جہاد کے بعد دی جا رہی ہے کہ آئندہ کے لیے ایسا نہیں کرنا۔ آپ کو ٹریننگ میں یہ خامی تھی، یہ خامی تھی، یہ خامی تھی، یہ خامی تھی، ان خامیوں کو نکالنا ہے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب وعدہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ، احدى الطائفتین، دو گروہوں میں سے کسی ایک کے فیس کرنے کا، تو دو گروہ کیا تھے، جنوب کی طرف لشکر تھا اور شمال کی طرف فوج۔ انہا لکم، کہ ان دونوں میں سے ایک کو آپ نے فیس کرنا ہے، وتودون، لیکن آپ لوگ چاہتے تھے کیا، ان غیر ذات شوکت تکون لکم، کہ یہ بغیر کانٹے والا گروہ جو ہے ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے، ان کے پاس کانٹا بھی نہیں جو ہمارے اندر چھپے، کہ جو گرین والا قاتلہ ہے انہی کے ساتھ آمنا سامنا ہو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں آپ لوگ یہ پسند کر رہے تھے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور آپ لوگ چاہتے تھے کہ یہ بغیر اسلحے والا گروہ انہی کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، لیکن اللہ چاہتے تھے، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ وہ اپنے دین کو حق ثابت کر دے اپنے کلمات کے ساتھ۔ اور دین کو حق ثابت کرنے کا میدان وہ ہو سکتا تھا جب آپ لشکر سے آپ کا آمنا سامنا ہو جائے، گرہن کے پیچھے آپ چلے جائے، گرہن والے قافلے کے پیچھے آپ چلے جائے، وہاں تو حق کی کوئی احتیاط نہیں ہوتی، بغیر اسلحے والے لوگ تھے اور آپ ان کی بوریاں اتار دیتے، کیا ہو جاتا؟ وہ صرف مال لے آتے گھر، کیا اصل مسئلہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں جب آپ حالت جنگ میں ہے کفار کے ساتھ، تو کسی بھی طریقے سے ان کا مال لے لینا یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کے ثابت کر دے دین حق کو اپنے کلمات کے ذریعے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور بے خوبن سے نکالے کفار کو، ان کی جڑیں کاٹ دیں۔ اور جڑیں کاٹنے کا تصور یہ لشکر کے آمنے سامنے سے ہو سکتا تھا، قافلے کے آمنے سامنے سے نہیں ہو سکتا تھا۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ اللہ تعالیٰ ثابت کر دے حق کو، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور زائل کر دے باطل کو، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگر کہ کافر اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، کافر اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن اللہ کریم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ حق کو ثابت کیا جائے اور باطل کا ازالہ کیا جائے۔ استستغیثون ربکم، جب آپ لوگ تستغیثون فریاد کرتے رہے، اور وہ فریاد جس کے پس منظر میں امداد مانگی جاتی ہے۔ استغاثہ کا استغاثہ تو ایک لفظ ہے، پاکستان کے کورس میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، مستغیث اور استغاثہ۔ تو استغاثہ وہ فریاد ہے جس کے پس منظر میں آپ ریمیڈی چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ ریمیڈی چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی تدارک ہو جائے۔ وکیل استغاثہ، وکیل استغاثہ مین کہ آپ نے عدالت کے سامنے ایک فریاد کی ہے، آپ نے عدالت کے سامنے ایک فریاد کہ ذیشان نے میرے زمین پر قبضہ کر لیا ہے، ذیشان نے میرے زمین پر، اور جو وکیل آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اسے کہتے ہیں وکیل استغاثہ، کیا کہتے ہیں؟ وکیل استغاثہ۔ استستغیثون ربکم، جب آپ استغاثہ کر رہے تھے اپنے پروردگار سے، فاستجاب لکم، تو یہ استستغیثون یہ بنیادی دعوے کے لیے دوسری دلیل ہے۔ دعویٰ بنیادی کیا تھا اس صورت کا کہ الانفال للہ والرسول، غنیمتیں کس کی ہیں؟ اللہ اور رسول کی۔ کیوں؟ تو اس کے لیے ایک دلیل یہ پیش کر دی، اس لیے کہ آپ لوگ تو نہیں نکل رہے تھے، اللہ نے آپ لوگوں کو نکالا، تو جس نے آپ کو نکالا تو غنیمت بھی اس کے گھر چلی جائے گی، ایک بات۔ اور یہ دوسری بات کہ دیکھیے آپ لوگ اللہ سے امداد مانگ رہے تھے اور اللہ نے امداد کر دی، تو پھر غنیمتیں جس امداد کے پس منظر میں ملی تو غنیمتیں کہاں جائیں گی؟ اللہ کیا؟ یہ دوسری دلیل۔ استستغیثون ربکم، جب آپ لوگ فریاد کر رہے تھے اور مدد مانگ رہے تھے اپنے پروردگار سے، فاستجاب لکم، اللہ کریم نے آپ کے فریاد کو قبول فرمایا اور کیا کہا،
انی ممدکم کہ میں امداد کرنے والا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ 1000 فرشتوں سے مردفین جو پے در پے کنٹینیوسلی اور کنزیکٹیولی ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں گے. 1000 فرشتے تو پہلی بات 1000 آ گئے, پھر مزید 2000 آ گئے, پھر مزید 2000 آ گئے, تو مجموعی طور پر غزوہ بدر میں 5000 فرشتے آئے تھے. کتنے آئے تھے؟ 5000. تو ایک پلاٹون آ گیا 1000 کا, پھر دوسرا پلاٹون آ گیا 2000 کا, اور پھر تیسرا پلاٹون آ گیا 2000 کا. آپ ذرا نکالے سورہ آل عمران تاکہ تائید مل جائے. تو صاحب ویسے قرآن کمال کی کتاب ہے, لیکن یہ بات کہ آسان ہے, آسان نہیں. نکالتا ہوں. وَيُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ وَبِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ. آل عمران میں ہوگا ارے صاحب, کہاں ہوگا آیت نمبر بڑا لکھا آیت نمبر 122 دیکھیں, دیکھ لیا آپ نے 123. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ, اور یقیناً تحقیقاً, لام کا معنی ہے یقیناً اور قد کا معنی ہے تحقیقاً, اور یقیناً تحقیقاً نصرکم اللہ, امداد کر دیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے. کہاں؟ بِبَدْرٍ, بدر میں, وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اور آپ افرادی اعتبار سے اور اسلحے کے اعتبار سے بڑے ذلیل و خوار تھے. عددی اعتبار سے بھی آپ کم تھے اور اسلحے کے اعتبار سے بھی آپ کم تھے. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ, پس ڈریے اللہ تعالیٰ سے, لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ آپ لوگ شکر گزار بن جائیں. اسْتَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ, جب آپ کہہ رہے تھے او میرے نبی مومنوں سے, أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ, کیا انف نہیں ہوگا آپ لوگوں کے لیے, أَن يُمِدَّكُمْ, کہ امداد کرے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ, بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ, 3000 فرشتوں سے, منزلین, جنہیں نازل کیا جائے گا. منزلین, اب ایک وہ فرشتہ ہوتا ہے جو عالم ملکوت میں رہتا ہے, جو مجھے دیکھیں, ایک وہ فرشتہ ہوتا ہے جو اپنی دنیا میں ہوتا ہے اور وہاں سے آپ کو سپورٹ کرتا رہے. تو اس سپورٹ کی کیفیت کچھ اور ہے. اللہ کریم نے فرمایا نہیں, آپ دیکھیں گے وہ میدان بدر میں آپ کے پاس آئیں گے. منزلین اس لیے کہہ دیا, منزلین اس لیے کہ انہیں نازل کیا جائے گا. they would be sent down to میدان بدر. یمدکم ربکم بثلاث آلاف من الملائکہ منزلین. قرآن کریم کی ایک ایک لفظ میں حکمت ہوتی ہے کہ اللہ کریم اگر یہ کہتے کہ 3000 فرشتوں سے آپ کا امداد کریں گے تو وہ وہاں آسمانوں پر بیٹھ کر آپ کے ساتھ اللہ اکبر کہتے رہیں گے. نہیں, اللہ کریم سے فرمایا میدان بدر میں اتر کے آئیں گے. علامہ نے فرمایا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی. تو اتر گئے تھے. علامہ نے بھی یہی تعبیر پیش کر دی کہ اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی. یہ علامہ کو آپ ضرور مطالعے میں رکھیں. کلیات آپ فارسی تو آپ نہیں جانتے, یہ جانتے ضرور صاحب؟ اچھا, آپ تو جانتے ہیں تھوڑی بہت. ہاں, ہوا میں دانت, اس کی والدہ فارسی, اس کی والدہ جو ہے فارسیوان ہے نا چودھری صاحب, نشان کی والدہ فارسیوان ہے. ہاں ہاں, تو ابھی آپ انتظار کریں نا. فلا ان تصبروا وتتقوا, ہاں ان تصبروا, اگر آپ نے استقامت کا مظاہرہ کر دیا, وتتقوا, اور بزدلی سے بچتے رہے, ویاتوکم من فورہم ھذا, تو فی الفور آپ کے پاس آ جائیں گے, یمددکم ربکم, امداد کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ, بخمسۃ آلاف من الملائکہ, 5000 فرشتوں سے, مسومین. آپ نے انتظار نہیں کیا. بخمسۃ آلاف من الملائکہ, 5000 فرشتوں سے, مسومین. اب مسومین
تسلیم کا معنی ہے ایک خاص علامت رکھنا. تسلیم کا معنی یہ ہے سمت ان سے. عربی میں ایک لفظ ہے سما. کیا ہے؟ سما. تو سمت ان کا معنی ہے علامہ، کہ فرشتے ایک خاص سائن رکھیں گے، ادروائز وہ بھی ہیومنلی باڈی میں آئیں گے. تو ہیومنلی باڈی میں آپ کیا پہچانیں گے کہ ابو بکر دوڑ رہا ہے یا جبریل امین دوڑ رہا ہے؟ آپ کیا پہچانے کہ عمر دوڑ رہا ہے میکائیل دوڑ رہا ہے؟ آپ کیا پہچانے کہ عثمان علی دوڑ رہا ہے یا اسرافیل دوڑ رہا ہے؟ کیونکہ وہ بھی انسان اور یہ بھی انسان. تو اللہ کریم نے فرمایا ان کی خاص علامت ہوگی کہ پہچان جائیں گے کہ یہ فرشتہ ہے، انسانی شکل میں فرشتہ ہے. تو حدیث میں آیا کہ ان کی سبز پگڑیاں تھیں. حدیث میں آیا کہ فرشتوں کی سبز پگڑیاں تھے، وہ نہیں. اس لیے کہ وہ موحد تھے تو مشرک ہیں. سفید باندھتے ہیں. ہاں سفید باندھتے ہیں. نہیں وہ سفید باندھتے. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور نہیں بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے نزول کو الا بشرا لکم مگر اطمینان آپ کے لیے، ولتطمئن قلوبکم تاکہ مطمئن ہو جائیں آپ لوگوں کے دل. ومن نصر الا من عند اللہ، اور نہیں امداد اصلا مگر اللہ کے جانب سے، العزیز جو غلبے والا ہے، الحکیم اور حکمت والا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اب کفار کو ختم کرنے کے لیے تو تنہا جبریل امین بھی کافی ہے کہ نہیں کافی؟ کتنے سارے اقوام کا اس نے تنہا بیڑا غرق کر دیا. جتنے سارے اقوام پر عذاب آیا تو کون لے آیا؟ جبریل امین اکیلا آیا اور انہوں نے شاروں کے شار اٹھا کر زمین پر پھینک دی. ایک ہی جبریل نے. تو اللہ کریم نے فرمایا آخر 5000 بھجوانے میں حکمت کیا تھی، فقط یہ کہ آپ کو اسٹیبلٹی نصیب ہو، کہ آپ کو استقامت اور استحکام نصیب ہو. تبھی تو علامہ نے فرمایا کہ فضائے بدر پیدا کر، بدر کی فضا ہونی چاہیے. تو فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، کہ وہ اب بھی آ سکتے ہیں. اچھا اب فرشتوں نے باقاعدہ جنگ لڑی تھی بدر میں، تو خبر واحد میں آیا ہے، خبر واحد میں حدیث میں آیا ہے کہ ہاں باقاعدہ جنگ لڑی تھی. لیکن کیا قرآن کریم کے نص میں بھی یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جنگ لڑی تھی؟ تو امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ، مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ، آپ مولانا آزاد کی تفسیر ضرور خریدیں. اگلے پاس ہے تو نہیں، ترجمان القرآن ضرور خریدیں. 2 جلدیں جو ہے مولانا آزاد نے خود لکھی ہیں، اگرچہ وہ یعنی پھر دل برداشتہ ہو گئے تھے جب لکھ رہے تھے. وہ خود فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے گرفتار کیا گیا تو لائبریری سمیت گرفتار کیا گیا، کہ اس میں پتہ نہیں اس نے کوئی سازشیں کی ہوں گی. تو لائبریری سمیت گرفتار کیا گیا. تو فرماتے ہیں کہ جب بھی میری رہائی ہوئی تو لائبریری سمیت رہائی ہوئی، لیکن آخری بار جب میری رہائی ہوئی تو میں رہا ہو گیا، لائبریری بھی رہا ہو گیا، لیکن ترجمان القرآن بدبختوں نے گرفتار رکھا، وہ نہیں دیا واپس. تو میں نے پھر اپنے منتشر خیالات کو جمع کرتے ہوئے اللہ کا نام لے کر پھر شروع کر دیا. ہاں کیونکہ آدمی کو اتنا دھچکا لگ جاتا ہے تو دل برداشتہ ہو جاتا ہے. لیکن اب بھی آپ اٹھائیں، صرف ام الکتاب اٹھائیں. کیا اٹھائیں؟ سورہ فاتحہ کی جو تفسیر ہے مولانا ابوالکلام، ایک جلد تو مستقل وہی ہے ام الکتاب. تو آپ کو حیران یہ ہوگی کہ اس آدمی کو اللہ نے کیا بلا کا ذہن دے دیا تھا. تبھی تو علماء نے اسے خطاب دے دیا امام الہند. ایک ایک کتاب جو ہے، بلکہ اگر آپ اس کے الہلال کے پرچے ابھی پاکستان میں ابھی دوبارہ چھپوا دیے گئے ہیں، جمعیت علماء اسلام نے دوبارہ الہلال کو چھپوا دیا ہے مجلدات میں، 4 مجلدات میں الہلال کو، یعنی مولانا آزاد کے جو اداری ہیں اس کے جو مضامین ہیں ان کو جمع کر کے الہلال کو چھپوا دیا ہے. آپ حیران رہیں گے کہ اس خدا کے بندے کو مولانا ابوالحسن ندوی دامت برکاتہم، جو ندوہ کے بہت بڑے عالم ہیں، مولانا ابوالحسن علی میاں صاحب جسے کہتے ہیں، آج کے دور میں اس سے بڑا عالم نہیں ہے. تو مولانا ابوالحسن ندوی اس نے ترجمان القرآن پہ تبصرہ کیا ہے. ترجمان القرآن پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا ندوی نے کیا ہے کہ ابوالکلام کی تفسیر کیا ہے. ابوالکلام کی تفسیر قرآن کی عربی مبین کو ہندوستان کی اردو مبین کے قالب میں بند کر دیا ہے. کمال کیا آپ نے ایک جملے میں کہ قرآن کے عربی مبین کو ہندوستان کے اردو مبین کے قالب میں بند کر دیا ہے. ابوالکلام کتنے بڑے آدمی تھے. یہ علی گڑھ یونیورسٹی کے ڈین فیکلٹی آف تھیالوجی مولانا سعید احمد اکبر آبادی، جو بہت بڑے مصنف ہے، سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں. مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمہ اللہ، ایک بار مولانا آزاد پہ سیمینار ہو رہا تھا
تو مولانا سعید احمد اکبر آبادی وہ چیف گیسٹ تھے. تو جب اسے دعوت دے دی گئی کہ مولانا اکبر آبادی مولانا آزاد کے ساتھ رہے ہیں لہٰذا وہ مولانا آزاد کی شخصیت پہ بات کریں گے. تو مولانا اکبر آبادی خود بہت بڑے عالم تھے, ڈین فیکلٹی آف اسلامیات علی گڑھ یونیورسٹی. تو اس نے جب تقریر شروع کر دی تو اس نے کہہ دیا کہ ابوالکلام کی شخصیت پر کچھ کہنے کے لیے ایک دوسرے ابوالکلام کی ضرورت ہوتی ہے. میں اس کی شخصیت پر کیا کچھ کہہ سکتا ہوں, کیونکہ ابوالکلام کو ابوالکلام ہی پہچان سکتا ہے. صحیح, تو ابوالکلام بہت بڑے آدمی تھے. اور مولانا آزاد کے خود والد جو تھے وہ پیر تھے اور بہت بڑے مرید تھے, ان کے ہزاروں اور نذرانے آتے رہے. لیکن جب وہ وفات پا گئے تو مریدوں نے مولانا آزاد کے سر پر دستار بندی کروا دی. صحیح, تو دستار تو انہوں نے قبول کر دی کہ باپ کا خلیفہ ہے, لیکن جیسے ہی 3 دن گزر گئے, چوتھے دن اس نے دستار اتار دی. میں کہا میں نے کوئی پیری میری کرنی نہیں. میں کہا کہ میرے مزاج کے خلاف ہے, میں نے پیری میری نہیں کرنی, میں عمل کا آدمی ہوں, میں میدان میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. اور یہ واحد آدمی تھے کہ 7 بار, کتنے بار, 7 بار یہ کانگریس کے بلا مقابلہ صدر منتخب ہوتے رہے, اور 8ویں بار اس نے انکار کر دیا تو تبھی نہرو بنے. مولانا آزاد نے انکار کر دیا کہ میں نے وزیر نہیں. اور یہ جب آئے نا ہندوستان, یہ لندن کے گول میز کانفرنس میں, تو تمام لیڈران کرام, گاندھی اور نہرو اور جناح صاحب اور اتنے سارے تھے, مولانا محمد علی جوہر, یہ سارے آئے تھے گول میز کانفرنس میں. جب مولانا آزاد آئے, مولانا آزاد, تو وائفائی اٹھ گئے. وہ تو رومی ٹوپی اور وہ اپنا وہ جو ہے نا شیروانی ٹائپ کرتا اور وہ پاجامہ وہ لبتن کیے ہوئے تھے, بڑا باوقار شکل تھا اس کا. تو وہ جو اٹھ گئے اور پھر بیٹھ گئے, کسی نے پوچھا کہ یہ جی بہت سارے لوگ آ گئے, آپ بیٹھے رہے. مولانا آزاد اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا, کوئی سپر نیچرل قسم کی قوت نے مجھے پش کر دیا کہ اس آدمی کے سامنے اٹھ جائیں. یعنی مجھے پتا نہیں لگا کہ میں کیا اٹھا, بس یہ جب داخل ہوا تو مجھے ہیبت سی ہوئی اور میں اٹھ گیا. وہ ڈنکے کی چوٹ حق بات کہنے والے تھے, ڈنکے کی چوٹ حق بات کہنے والے تھے. ایک بہت آپ ایک کتاب اگر آپ لے سکتے ہیں, بیانات و مقدمات اکابر, صاحب تو لے لیں, بیانات و مقدمات اکابر, بیانات و مقدمات اکابر, جو ہندوستان کے علماء کے خلاف جتنے سارے مقدمات انگریزوں کے کورٹ میں اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے, اور وہاں پہ علماء نے جو بیانات دیے, تو ایک ہی کتاب لے لیں. اور دوسرا 20 بڑے مسلمان, بڑی بہترین کتاب ہے 20 بڑے مسلمان, اللہ فرمائے. بیانات و مقدمات اکابر میں ایک مشہور مقدمہ جو ہے کنسپیریسی کا, جس میں مولانا آزاد بھی مجرم ہے, مولانا محمد علی جوہر بھی مجرم ہے, مولانا حسین احمد مدنی ہی از مجرم نمبر 1. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہی واز مجرم نمبر 1, اور دوسرے تھے مولانا ابوالکلام آزاد, اور تیسرے مولانا محمد علی جوہر. 7 لوگ تھے اس میں, جس میں مولانا مدنی نے فتویٰ دے دیا تھا کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام, انگریز کے پولیس میں بھرتی ہونا حرام, انگریز کے اسکولوں میں جانا حرام. سول ڈسوبیڈینس کی تاریخ تھی, سول ڈسوبیڈینس کی, سول نافرمانی کی, اور فرمایا کہ انگریز کو ٹیکس دینا حرام. انہوں نے حکومت کو جام کرنا تھا, جام. تو مشہور مقدمہ جسے کہتے ہیں کراچی کنسپیریسی کیس, کراچی کانسپیریسی کیس, برٹش میوزیم لائبریری میں وہ سارا مقدمہ پڑا ہوا ہے. تو مولانا خالد دینا حال, کراچی کا خالد دینا حال, اسی میں ہیئرنگ ہو رہی تھی. تو مولانا مدنی مجرم نمبر 1 تھے, اس نے ایک ہی دن 2.5 گھنٹے بیان دے دیا. کس پر؟ ترک موالات. کس پر؟ ترک موالات پر, کہ یہ جو بدیشی حکمران آ کے ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے, اس کا یہاں کیا حق ہے کہ وہ ہمارے اوپر حکومت کرتا رہے. تو جج نے کہہ دیا کہ مولانا پتا ہے آپ کو جس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں اس کی سزا کیا ہے؟ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل لگی لپٹی بغیر فوراً اپنے کھدر کا جو تھیلا تھا, کھدر کے کپڑے سے, اس سے سلا سلایا کفن نکالا کہ ہاں جی مجھے پتا تھا, تبھی تو دیوبند سے سلا سلایا کفن ساتھ لایا ہوں. مجھے پتا ہے کہ اس کنسپیریسی کی سزائے موت ہو سکتی ہے, تو اس لیے سلا سلایا کفن لایا ہوں. تو جج نے کہہ دیا کہ ہم جس کو سزا دے دیتے ہیں تو اس کو کفنانا دفنانا ہی حکومت کا کام ہے. تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ نہیں, عمر بھر میں نے انگریز کے کل پردے کا بنا ہوا کپڑا بدن کے قریب نہیں آنے دیا. میں نے اپنے جیب کے کپڑے اپنے جولاہے کے جیب میں ڈال دیے. میں جیب کے پیسے میں نے کبھی انگریز کے خزانے میں نہیں ڈالے. میں نے ہمیشہ قدر پہنا, اس لیے کہ میرے پیسے اپنے ملک کے جولاہے کے جیب میں جانے چاہیے. اور فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی میں اس خبیث کفن میں کفنانا پسند نہیں کروں گا.
اور مولانا جوہر و مولانا ابوالکلام آزاد دونوں حضرت کے قدموں میں پڑ گئے کہ خدا کے بندے آپ نے تو حق ادا کر دیا. آپ کی یہ ایک بات جو آپ اس موقع پر کہہ رہے ہیں یہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی بخشش کے لیے کافی ہے. اور مولانا جوہر نے پھر اپیل کی. وہ مولانا جوہر کے استاد تھے مولانا مدنی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے. تو مولانا جوہر نے جو نہیں کہہ رہے کہ خدا رہا حضرت ذرا بیان میں تبدیلی پیدا کر دیں, آپ کو پھانسی کی سزا ہو جائے گی, ہماری گائیڈنس کون کرے گا. تو مولانا مدنی نے بڑا عجیب جواب دیا کہ محمد علی خود مرد حربن بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہو, مجھے بزدلی کا درس دے رہے ہیں. بیان بدل دوں گا تو ایمان بدل جائے گا, بیان بدل دوں گا تو اس یہ تھے لوگ, یہ لوگ تھے. اللہ ایمان دے دے ان بزرگوں کی طرح. تو آپ یہ دو کتابیں تو ضرور لینے, بیانات و مقدمات اکابر اور دوسرا 20 بڑے مسلمان. تو مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فرشتوں نے باقاعدہ جنگ نہیں لڑی تھی, وہ صرف صحابی کے ساتھ ہوتے تاکہ صحابی کو اطمینان ہو, اس میں اسٹیبلٹی ہو, اس میں اسٹیبلٹی ہو. ادروائز اگر کفار کو فرشتوں کے ہاتھ سے قتل کروانا مقصود تھا تو ایک جبریل امین ہی کہا دیتا. نہیں, جنگ لڑ رہے تھے صحابہ, وہ پیچھے سپورٹ دے رہے تھے. اذ تستغیثون ربکم, جب آپ لوگ امداد مانگ رہے تھے اپنے پروردگار سے, فاستجاب لکم, اللہ کریم نے آپ لوگوں کی دعا کو قبول فرمایا. انی ممدکم, کہ میں امداد کرنے والا ہوں آپ کے ساتھ, بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ, 1000 فرشتوں سے, مردفین. اپنے سبق پہ جائیں. بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ, 1000 فرشتوں سے, مردفین, جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں گے. ردیف کس چیز کو کہتے ہیں؟ جب آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے آدمی سوار ہو تو اسے آپ کا ردیف کہا جاتا ہے. تو مردفین کا معنی یہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں گے. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ, وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ, اور یہ فرشتوں کا نزول اللہ کریم نے آپ کے لیے خوشی کا سبب بنا دیا ہے. وَلَتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ, اور اس لیے کہ آپ کے دل اس سے مطمئن ہو جائے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ, اور نہیں امداد مگر اللہ کی جانب سے. ان اللہ, تحقیق اللہ تعالی, عزیز, غلبے والا ہے, حکیم, اور حکمت والا ہے. دیکھیے سورہ آل عمران کی جو آیت جس کا ہم نے حوالہ دے دیا تو اسے دیکھیں, آیت نمبر 126. ہاں, اور یہاں دونوں کے الفاظ ایک جیسے ہیں. آیت نمبر 126, وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ, یہاں بھی دیکھتے رہیں اور وہاں بھی دیکھتے رہیں. ٹھیک ہے. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ. صرف یہی فرق ہے کہ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ, اور یہاں إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ, اور اس لیے کہ مطمئن ہو جائیں آپ کے دل بھی اس امداد کے ذریعے. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ, اور اس لیے کہ مطمئن ہو جائے اس امداد کے ذریعے آپ کے دل. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ, اور نہیں امداد مگر اللہ کے جانب سے. ان اللہ, تحقیق اللہ تعالی, عزیز, غلبے والا ہے, حکیم, اور حکمت والا ہے. تو واپس اپنے سبق پہ. ہاں, اور وہ لگتے ڈائریکٹ نہیں تھے اور ان کے پیچھے تھے, ان کی ہیلپ کرتے تھے. بس وہ ان سب کے پیچھے 5 سال تھے. اللہ کریم نے خود اس کی حکمت بیان کر کہ ڈیر سارے میں نے کیوں بھجوا دیے. لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ, تاکہ آپ کا خرج بڑھے. إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ, إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ. اب دیکھیے ابتداءً جب مسلمان جنگ میں گئے تو وہ 313 اور 313 بھی نہیں 306 تھے. کتنے تھے؟ 306. 7 جو تھے 7 صحابہ وہ وہاں میدان کی ڈیوٹی میں نہیں تھے, انہیں مدینہ کی ڈیوٹی تما دی گئی تھی. 7 صحابہ ان 313 میں وہی تھے جو کیپٹل کو کنٹرول کر رہے تھے. اس میں عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی غیر موجودگی میں ہیڈ آف اسٹیٹ ہوا کرتے تھے.
وہ تو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوا کیا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت رقیہ جو حضور علیہ السلام کی بیٹی اور حضرت عثمان کی بیوی تھی, وہ موت و حیات کے کشمکش میں مبتلا تھی. تو عثمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ آپ نے وہاں رہنا ہے. تو 7 صحابہ وہ تھے جو میدان میں نہیں تھے, میدان میں نہیں, اس نے ڈیوٹی دے دی گئی تھی اسٹیٹ والی. تو نیچے دیکھیں, اب جب ابتدا میں یہ لوگ گئے 300 اور وہاں مقابلے میں فوج تھی 1000, یہ 300 گئے, ان کے پاس صرف 2 یا 3 گھوڑے تھے, اور وہاں پہ ہر ایک آدمی کے ساتھ گھوڑا, بلکہ ابو جہل کے پاس 3 گھوڑے تھے تنہا, کہ اگر ایک تک جائے تو دوسرے پر سوار ہو جاؤں. سرداروں کے پاس 2-2, 3-3 گھوڑے ہوا کرتے تھے, 2-2, 3-3 گھوڑے ہوا کرتے تھے. شمار کے چند تلوار تھے مسلمانوں کے پاس, اور باقی معمولی استعمال کا تیر کمان, اور ان کے پاس عصر کا اور اپنے زمانے کا سب سے بہترین اسلحہ F-16 تھے ان کے پاس, اور پھر اسکڈ تھے, اور پھر اسٹنگر تھے, اور پھر وہ ٹاماہاک تھے. یعنی اس دور کے جو بھی تھے سب اسٹینڈرڈ قسم کا اسلحہ ان کے پاس تھا. تو جب مسلمانوں نے دیکھ لیا تو انہوں نے کہا کہ باپ کی دنیا میں تو ان کے ساتھ لڑنا ممکن نہیں ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کے اوپر اونگ کی ایک چادر ڈال دی. آدمی جب سٹریس میں ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی انہیں ڈائزپام دے دیتا ہے کہ ڈائزپام 5 ملی گرام آپ کھائیں, تو آدمی ذرا آرام کر جاتا ہے. یہ جب سٹریس میں ہو جاتا ہے تو ہم 3 دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ لوگ جب انڈر سٹریس ہو گئے کہ ان سے لڑنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے, تو میں نے آپ لوگوں کو ڈائزپام کھلایا, میٹیریل نہیں, فزیکل ڈائزپام نہیں, اسپرچول ٹائپ کی. تو وہ ساروں کو نیند آ گئی. صحیح, نیند سے بہت سارے غم ختم ہو جاتے ہیں. تو نیچے دیکھیں, اذ یغشیکم النعاس, جب اللہ کریم آپ کے اوپر چادر ڈال رہے تھے, النعاس اونگ کی چادر. کس کی چادر؟ اونگ. ہم پشتو میں اسے کہتے ہیں پرکالی, سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ ایک تو ہوتی ہے نیند, ایک ہوتی ہے گہری نیند, اور ایک ہوتا ہے وہ جسے یہ امریکن لوگ نیپ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دونوں کیا؟ اور سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ ہندی. اور کوئی صاحب کے پنجابی میں کیا کہتا ہے؟ اچھا, اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ, جب آپ کو یغشیکم النعاس چھپا رہے تھے, آپ کے اوپر چادر ڈال رہے تھے اللہ تعالیٰ, النعاس اونگ کی چادر, اور وہ ایسی اونگ تھی امنۃ منہ جو ریسٹ کا ذریعہ تھا, مینٹل ریسٹ کا ذریعہ تھا. امنۃ من ذا امنۃ منہ, جو آپ کے دماغی ریسٹ کا ذریعہ تھا, کہ آپ کی دماغ ذرا ریسٹ کرے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. اب دیکھیے جی, مجھے دیکھیے, یہ شام سے قافلہ آ رہا ہے, یہ راستہ ہے. پھر صاحب مجھے دیکھیں, یہ شام سے قافلہ آ رہا ہے مکے کی طرف, یہ مکے کا راستہ ہے. یہ ذرا اس طرف, یہ مدینہ کا شہر ہے, یہ مدینہ کا, شام شمال کی طرف, مکہ جنوب کی طرف. مکہ, یہاں سے مسلمان روانہ ہو گئے, یہاں پہ آ رہے تھے بدر پر, یہاں بدر پہ پہنچ گئے. 160 مائل ہے مدینہ منورہ سے. کہاں؟ کافی دور ہے, 160 میل ہے. تو وہاں پہ مشرکین کے لشکر نے پڑاؤ ڈال دیا تھا. ابو جہل والا لشکر وہ بدر میں ٹھہرا ہوا تھا, تو مسلمان تو ان کا مقابلہ کرنے آ رہے تھے. تو انہوں نے مدینہ کے قریب ٹھہرنا نہیں تھا کہ جائیں گے جہاں بھی ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو. تو یہ جاتے ان کو بدر میں پا لیا کہ یہاں پہنچ گئے ہیں. تو اب مشرکین مکہ وہ یہاں ڈیرا, چونکہ وہ پہلے پہنچ گئے تھے, تو جب پہلے پہنچ گئے تھے تو وہاں پہ ایک کنواں تھا. بدر اصل میں ہے کنویں کا نام, یہ بدر جو ہے نا یہ ہے کنویں کا نام. تو اس کنویں پر بھی مشرکین کا قبضہ, اور عرب میں تو سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ پانی. پانی نہ ہو تو وہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کنویں پر قبضہ ڈال دیا تھا ایک, اور پلین ایریا پہ انہوں نے قبضہ ڈال دیا تھا, جہاں کی مٹی ذرا سخت قسم کی تھی. اب جو مسلمان گئے تو ایک تو انہیں پانی کا قبضہ نہیں ملا, دوسری بات یہ کہ جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈال دیے تو وہاں پہ سفید ریت تھا. کیا تھا؟ سفید ریت. کیا تھا؟ سفید ریت. اب ان کے دلوں میں وسوسے آنے لگے کہ بھائی پانی نہیں, لڑیں گے کیسے؟ پانی نہیں لڑیں گے کیسے؟ اور ریت میں پڑے ہیں, دوڑیں گے کیسے؟ ریت میں تو آدمی دوڑتا ہے تو 1 قدم آگے اور 2 قدم پیچھے چلا جاتا ہے. صحیح. تو اب اللہ کریم نے کیا مولانا آزاد نے لکھ لیا ہے,
مولانا آزاد نے لکھ لیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت دعا مانگ رہے تھے. مولانا آزاد تو عجیبانہ انداز سے تفسیر کرتے ہیں, تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا آسمان بھی رو پڑا نبی کی گریہ وزاری پر. مینز کہ اللہ کریم نے ایسی زبردست بارش برسائی کہ ان کی جو مٹی تھی وہ کیچڑ بن گئی, وہ کیچڑ. اور یہاں ان کا ریت بیٹھ گیا, ان کا صرف ریت بیٹھ گیا, وہاں ان کے کیچڑ ہو گئے, تو وہ پھسلتے رہے اس میں, کفار اس میں پھسلتے رہے, اور ان کے ریت میں تو تبھی پاؤں جم گیا ایک. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو بڑے منصوبہ ساز لوگ تھے, فوراً انہوں نے وہاں پہ ایک پول بنا دیا, اور پانی, اور بالکل فلٹر ٹائپ کی پانی, سفید ریت میں جو پانی جم جاتا ہے وہ کڑا ہو جاتا ہے, وہ تو بالکل فلٹر ٹائپ کا ہے. تو اللہ کریم یہ فرماتا ہے اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ, کہ روحانی تسکین کے لیے میں نے اونگ آپ کے اوپر لے آیا, اور بدنی تسکین کے لیے میں نے بارش برسا دیا. آپ کی دونوں مشکلیں دور ہو گئی, آپ کی دونوں مشکلیں دور ہو گئی. تو 3 فائدے ہوئے بارش کے. کتنے فائدے ہو گئے؟ ایک, انہیں پانی مل گیا پینے کا, وضو کرنے کا, سب کچھ. دوسرا, ریت جم گیا. اور تیسرا, کفار کے لیے کیچڑ بن گیا. تو 3 فائدے ہو گئے. آپ اگر یہ 3 لکھتے ہیں تو لکھیں. اور اسی نے فتح میں زبردست کردار ادا کر دیا. یہ بارش کا بہت بڑا حصہ تھا غزوہ بدر میں. اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ, جب آپ کو چھپا رہے تھے اونگ, جو ریسٹ کا ذریعہ تھا, جو مینٹل پیس کا ذریعہ تھا آپ کے لیے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ, اور نازل کر رہا تھا اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر, مِنَ السَّمَاءِ, بادلوں سے, مَاءً. کیوں چوئی صاحب؟ ویسے جو پہلے جاتا ہے وہ اچھی پوزیشن حاصل کرنے تو اچھی پوزیشن سے حاصل کر, نے جو کیا یہ بہت اچھا تھا, زبردست پوزیشن حاصل کر دیا تھا. تبھی تو ان کے قلب و دماغ میں وسوسے آنے لگے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بھائی تدبیر کند بندہ وہ تقدیر زنت خندہ. فارسی میں ضرب المثل ہے کہ انسان تدبیر کرتا ہے اور اللہ کی تقدیر اس کا مسخرہ اڑاتا ہے کہ آپ کیا تدبیریں کرتے رہتے ہیں, فیصلہ تو میں نے کرنا ہے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور نازل کر دیا اللہ کریم نے آپ کے اوپر مِنَ السَّمَاءِ, بادل سے, مَاءً, پانی, لِيُطْهِرَكُم بِهِ, تاکہ آپ کو پاک و صاف کروا دے اس پانی کے ذریعے. وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْسَ الشَّيْطَانِ, اور آپ کے دلوں سے نکال دے شیطانی وسوسہ. کہ دیکھیے بھائی کامیابی کی کوئی صورت تو نظر نہیں آتی. تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے بارش برسا دی, وسوسوں کا جنازہ نکل گیا کہ کامیابی ہی کامیابی ہے. کیا ہے؟ ہاں, بارش کا پانی تو سب سے بہترین پیور پانی ہے, صحیح ہے. بلکہ یہ جو اطباء ہوتے ہیں نا, حکیم صاحبان تو جانتے ہیں نا, جس طرح حکیم صحیح ساتھ ہے اس قسم کے, وہ بعض خاص قسم کے شربت جو بناتے ہیں تو اس کے لیے ایک انگریڈینٹ ہوتا ہے آب باران مقطر. ہاں, وہ تو بہت صاف ستھرا پانی ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو ہوتا ہے نا یہ تو ایواپوریشن ہوتا ہے. اب تو سائنسدان آدمی ہیں, یہ تو ویپرز اٹھ جاتے ہیں. اب ویپرز یعنی ہوا واپس پانی میں کنورٹ ہو کے جو نیچے اتر آتا ہے وہ تو سب سے صاف ترین پانی ہوتا ہے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ, اور وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ, اور تاکہ دور کر دے آپ سے رجز الشیطان, شیطانی وسوسہ. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ, اور استقامت دے دے آپ کے دلوں کو. وَيُثَبِّتَ بِالْأَقْدَامِ, اور مضبوط بنا دے اس کے ذریعے آپ کے پاؤں کو ریت والے حصے میں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے بارش نے کیا لِيُطْهِرَكُم بِهِ, آپ کے غسل و وضو کا انتظام کیا. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ, وسوسے آپ کے دلوں سے نکل گئے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ, آپ کے دلوں کو اطمینان نصیب ہو گیا. وَيُثَبِّتَ بِالْأَقْدَامِ, آپ کے پاؤں ریت میں جم گئے. اللہ کریم نے بھی ان آرڈر 4 چیزیں ذکر کر دی. یوحی ربک الی الملائکۃ, جب حکم دے رہے تھے وحی کر رہے تھے آپ کے پروردگار الی الملائکۃ, فرشتوں کو, انی معکم, کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا, فثبتوا, ثبت یثبت تثبیتا, استقامت دلوائیں. کیا دلوائیں؟ استقامت, خرج دلوائیں, حوصلہ افزائی کروائیں مومنوں کی. فرشتوں سے اللہ نے کہہ دیا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کا کام کیا کرنا ہے؟ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے, انہیں ہمت دلانی ہے. فثبتوا الذین آمنوا, ہمت دلائیں ایمان والوں کو. کیا کرنے؟ ہمت دلائے ایمان والوں کو. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے وہاں میدان بدر میں,
اور خیموں کے لیے یا جنگ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ بندی کی تو حضرت خباب ابن المنذر رضی اللہ تعالیٰ جو جنگ کے بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا انزلت برائے کا امر اللہ، یہ جو آپ نے اسکیچ بنا دیا اللہ کا حکم ہے آپ کی ذاتی رائے ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میری ذاتی رائے ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ حضرت خباب بن المنذر رضی اللہ تعالیٰ بجائے اس کے کہ بے ادبی کا مظاہرہ کر کے حضور کے منصوبے کو کنڈیم کریں، نہیں، صحابہ بڑے با ادب لوگ تھے، اور دین نام ہی ادب کا ہے۔ دین نام ہے کس چیز کا؟ ادب، یعنی دین ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے ادب پر۔ جب مسلمان میں بے ادبی آ جاتی ہے تو دین رہتا نہیں، دین پر نہیں رہتا۔ تو اب صحابی یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا نبی کریم کہ آپ کا یہ اسکچ جو ہے یہ سارا غلط ہے، اس سے یہ نقص آئے گا، یہ تو بے ادبی تھی۔ اور خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جی اس میں بہت سارے فائدے ہوں گے جو میرے علم سے باہر ہیں، بہت سارے فائدے میرے علم سے، لیکن میرے ذہن میں جی ایک نقشہ ہے، اس کے فائدے میں بھی بتلا سکتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہاتی بھی خباب وہ بتا دیں، اور خباب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچ لیا کہ یہاں پہ یہ، یہاں پہ یہ، یہاں پہ یہ، یہاں پہ یہ، یہاں پہ یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کنونس ہو گئے اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہہ دیا کہ خباب نے جو نقشہ کھینچ دیا اس انداز سے ہم لشکر ترتیب دیں گے۔ تو خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے لشکر ترتیب دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ درمیان میں لگا دیا گیا، درمیان میں لگا۔ رات عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے، رمضان کا مہینہ تھا، اس کا مہینہ تھا رمضان کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ 17 رمضان، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا دربان بنا دیا، دربان بنا دیا۔ وہ ہاتھ میں تلوار لیے حضور علیہ السلام کے ٹینٹ کے دروازے پر کھڑے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن سے کہہ دیا کہ لا يدخلن علی اليوم احد، کہ آج کی رات میرے ٹینٹ میں کوئی نہ آئے۔ تو بس صحابی کو تو اتنا کہنا کافی تھا، پھر کوئی وہاں پٹک نہیں سکتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات لیٹے لیٹے اس کے ذہن میں آ گیا کہ پتہ نہیں یہ کفار تو بڑے شریر لوگ ہیں، حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، ذرا جا کے میں دیکھ لوں کہ حضور ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو وہاں آ گئے خیمے میں، خیمے کے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ میں ذرا اندر جانا چاہتا ہوں۔ دیکھا جی حضور نے حکم دے دیا آج کے رات میرے پاس کسی نے نہیں آنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ چلو میں جاتا نہیں، یہ دو بانسوں کے درمیان میں دیکھ سکتا ہوں کہ خود مشاہدہ کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اس نے کہا ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبادت میں مشغول تھے، مطمئن ہو کے وہ چلے گئے۔ ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ سیدھے جا رہے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا ابا بکر لا يدخلن علی اللیلۃ احد، حضور نے فرمایا کہ آج کے رات میرے ٹینٹ میں کوئی نہ آئے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی بے نیازی سے کہہ دیا کہ لست باحد، عبد الرحمن میں کوئی تو نہیں، عبد الرحمن میں کوئی تو نہیں۔ اور حضرت ابو بکر کا کیا مقام تھا حضور کے قلب و دماغ میں، عبد الرحمن نے فوراً وہ باٹم لائن پک کر دیا، تو اس نے دوسری بات ہی نہیں کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اندر داخل ہو گئے۔ ابو بکر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور دعا مانگ رہے تھے، اور دعا میں اللہ کے ساتھ بالکل چھیڑ کر رہے تھے کہ اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، خداوندہ سپردم بتو مایا یہ خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا، کہ میری 15 سالہ محنت یہ ہے جو میں میدان میں لے آیا ہوں، 15 سال کی تگ و دو کے بعد یہی 300 بنا دیے ہیں، اور یہ 300 اٹھا کے آپ کے دین کی قربانی کے لیے پیش کر چکا ہوں۔ اگر آپ نے اس جماعت کی امداد نہ کی میرے خداوندہ تو قیامت تک کوئی آپ کا نام لینے والا رہے گا نہیں، کیونکہ یہی اصحاب بدر تو ہیں جو دین کی بنیاد بنیں گے، یہی لوگ تو ہیں جو دین کو دنیا میں پھیلائیں گے، اور اس جماعت کو آپ نے ختم کر دیا تو چلو بس آپ کا نام بھی ختم ہے، کوئی آپ کا نام نہیں لے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغتاً یہ ہاتھ اس طرح اوپر اٹھاتے 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 کہ او خداوندہ ان تہلک ھذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، کوئی آپ کا نام نہیں لے گا اس کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر جو آپ کی چادر پڑی تھی وہ پیچھے گر پڑی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہاتھ اٹھا پیچھے گئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ چادر اٹھائی اور آپ کے کندھوں پہ ٹھیک ٹھاک رکھ دی۔ ابھی تک حضور کو احساس نہیں ہوا تھا کہ کوئی اندر آیا ہے، اتنے منہمک تھے دعا میں، تو کندھوں پر چادر ڈال دی حضرت ابوبکر نے اور فرمایا کہ حسبک الآن فإن اللہ وعدک النصر، اللہ کے نبی آپ اپنے کو اتنی تکلیف میں کیوں ڈال رہے ہیں، اللہ نے آپ کے ساتھ امداد کا وعدہ کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ نیچے دیکھیں، اذ یوحی ربک الی الملائکہ، جب حکم دے رہے تھے آپ کے پروردگار فرشتوں کو انی معکم، کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا
فثبت الذین، انکریج کر دے، حوصلہ دلائیں، ہمت دلائیں مومنوں کو، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں جلدی ڈالنے والا ہوں کافروں کے دلوں میں ہیبت، رعب کا معنی ہیبت، میں ان کے دلوں میں ہیبت ڈالنے والا ہوں۔ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، آپ ماریے فوق العناق، ان کے گردنوں کو، وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور کاٹیے ان سے کل بنان، ان کے بنان یہ انگلیوں کو کہتے ہیں کہ ان کی انگلیاں کاٹ دیں، مین ہاتھ کاٹ دیں، ان کے ہاتھ۔ اب یہ حکم باقی مفسرین کے نزدیک فرشتوں کو ہے کہ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ امام الہند فرماتے ہیں کہ یہ حکم فرشتوں کو نہیں ہے، یہ حکم مسلمانوں کو ہے، کیونکہ یہ پہلی باقاعدہ جنگ تھی، پہلی۔ اب اسلام لانے سے پہلے صحابہ کرام روٹی کھاتے تھے کہ نہیں کھاتے تھے؟ لیکن کس انداز سے کھاتے تھے؟ حیثما اتفاق، جس طرح اتفاق ہو جائے، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے۔ پانی پیتے تھے کہ نہیں پیتے تھے اسلام سے پہلے؟ یہ سب کچھ کام کر، لیکن جب اسلام آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہہ دیا کہ نہیں، مسلمان کے کھانے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، مسلمان کے پینے کا اپنا طریقہ، ایون بیت الخلاء میں اس کے جانے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، پیشاب کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جماعت والے جو لگے رہتے ہیں، وہ مولانا طارق جمیل نے جو کہہ دیا کہ مجھے ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ مولانا لوگ کہاں پہنچ گئے اور آپ ابھی تک لیٹرین کو نہیں چھوڑتے، لیٹرین کی باتوں کو نہیں چھوڑتے۔ تو مولانا نے کہا کہ میں نے اسے کہہ دیا کہ اس لیے کہ آپ لوگ لیٹرین نہیں چھوڑتے تو ہم لیٹرین کی باتوں کو نہیں چھوڑتے۔ جس دن آپ لیٹرین کو طلاق دے دیں گے تو ہم پھر یہ باتیں نہیں کریں گے کہ لیٹرین میں کس طرح جانا ہے، لیکن جب تک آپ نے لیٹرین میں جانا ہوگا تو ہم بتائیں گے کہ بھائی لیٹرین میں جانے کا طریقہ کیا ہے یا وہاں پہ بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اب یہ پہلی جنگ تھی باقاعدہ، تو صحابہ کرام نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا کہ ہم جنگیں تو بہت ساری لڑ چکے ہیں، لیکن وہ تو حیوانیت کی جنگیں تھی، درندگی کی جنگیں تھی، جس طرح بھی اتفاق ہو جاتا ہم وہ کام کر دیتے۔ اب تو ہم مسلمان ہو گئے تو مسلمان کی جنگ کے بھی کچھ طریقے ہوں گے، تو ہم کس طرح جنگ کیسے کریں؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، گردن کاٹیں، وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ہاتھ کاٹیں، یعنی مین کہ کسی کو اپاہج کروا دیں تاکہ مقابلہ نہ کر سکیں، اور کسی کو مستقل کاٹ دیں کہ ختم ہو جائے۔ وَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کے گردن کاٹ دیں، وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور کاٹیں ان کے ہاتھ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ کیوں؟ یہ اعتراض کا جواب ہے کہ اچھا اس کا معنی تو یہ کہ اسلام ٹیررزم کا درس ہے، دہشت گردی کا درس ہے، سر کاٹ دیں، ہاتھ کاٹ دیں، گردن کاٹ دیں، اپاہج بنا دیں، مفلوج بنا دیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ بھی کوئی بات ہو گئی؟ ایک آدمی یا ایک انسان میرے مقابلے پہ اتر آیا ہے، ایک انسان مجھے چیلنج کر رہا ہے، تو اس کے چیلنج کرنے کو آپ دہشت گردی کا نام نہیں دیتے، اور میں جب اسے سزا دیتا ہوں تو اسے آپ دہشت گردی کا نام دے دیتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے گویا آج کے اس پروپیگنڈے کا رد کر دیا کہ ذالک بأنہم شاقوا اللہ۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ ان کے گردن کاٹ دیں اور ہاتھ کاٹ دیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ اور رسول کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ صحیح صاحب، بس یہ پروپیگنڈے کا بڑا مختصر جواب ہے۔ ہاں، ذالک، یہ اس وجہ سے، بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، کہ یہ لوگ دشمنی کر چکے ہیں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ ومن یشاقق اللہ، اور جو اللہ کے ساتھ دشمنی کرے گا، ورسولہ، اللہ کے رسول کے ساتھ، فإن اللہ شدید العقاب، تحقیق اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ان اللہ سبحانہ وتعالی امرهم ان يضربوا فوق الأعناق ويضربوا منهم كل بنان، فإذا يدعي الناس أن هذا terrorism، أن هذا هو الإرهاب. الله سبحانه وتعالى قال ليس هذا بإرهاب ولكن أشد الإرهاب قد صدر منهم حيث إنهم شاقوا الله ورسوله. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو دشمنی کرے گا اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو تحقیق اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب اس سے آگے والے کلمہ اس سے بھی زیادہ زوردار ہے کہ آپ مسلمان کے جہاد کو ٹیررزم کا نام نہیں دے سکتے۔ That's not terrorism. That's not terrorism. A person who is going to challenge the authority and supremacy of Allah subhanahu wa ta'ala، آپ اس کے حوالے سے کہتے ہیں ٹیررزم ہے۔ آپ اس کی گندگی کو نہیں جانتے۔ اب اس کی گندگی، آپ ذرا ایک آیت نکالے سورہ بقرہ کی، سورہ بقرہ دیکھ لیا، آیت نمبر 215۔ آیت نمبر 190، پہلے
دیکھیں 190 دیکھ لیا. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ اور جنگ کریں اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے يُقَاتِلُونَكُمْ جو آپ سے جنگ کرتے ہیں. اگر کوئی آپ کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں انہیں نہ چھیڑیں، لیکن جو آپ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا پھر فائٹ شروع کر دیں. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا آپ ٹرانسگریشن نہ کریں، آپ زیادتی نہ کریں. ان اللہ لا يحب المعتدین اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اعتداء کرنے والوں کو. وَقْتُلُوهُمْ اور قتل کریں سازشیوں کو، کنسپیریٹرز. فائٹ دی کنسپیریٹرز حیثما ثقفتموہم، wherever you people find them fight them. کیونکہ اگر آپ سازشی کو چھوڑ دیتے ہیں، if you will leave the sazishi and the conspirator to launch his conspiracy, what will be the ultimate consequences? آپ کی اپنی لائف خطرے میں ہوگی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ آپ قتل کر دیں انہیں جہاں بھی آپ انہیں ڈھونڈ پائیں. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ اب آپ انہیں گھروں سے بے دخل کریں گے تو پھر آپ پہ انگلیاں اٹھائی جائیں گی کہ ٹیررسٹ ہیں. اللہ کریم نے فرمایا کیا ان لوگوں نے آپ کو مکے سے نہیں نکالا؟ وہ تمہارے زلف میں آئی تو حسن کہلائی. وہ تیر جی جو میرے نام ہے یہ سیاہ میں تھی. وہ تیر جی جو میرے عجیب بات ہے بھائی مسلمان اپنے دفاع کے لیے لڑتا ہے تو کہتے دہشت گرد ہے. نہیں کہتا، کوئی نہیں کہتا، بس منہ پہ مہر لگی ہوگی. یہ تو میڈیا ان کے ہاتھ میں، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. ہاں ہم ایتھنک البینین ہیں، ہم ایتھنک البینین. کوئی نہیں کہتا کہ they are Muslim. The people of Kasol, they are Muslim. No, they are ethnic Albanian. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. They are not ethnic Albanian. They are not fighting for their ethnicity. They are fighting for their own being. What's the big enmity or the base or the foundation of enmity between Serbian and the Kosovan? What's the base? That's Islam. That's religion. Because they don't want Islam to be there in Europe. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ اور نکالے ان کو مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ اس وجہ سے کہ انہوں نے آپ کو بھی نکالا تھا. وَالْفِتْنَةُ اچھا یہ دوسرا جواب شیخ صاحب، یہ دوسرا جواب پروپیگنڈے کا کہ اچھا لوگ کہیں گے مسلمان کیا ہے قتل کرتے رہتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ کنسپیریسی اور شرک یہ تو قتل سے بھی بدترین گناہ ہے. تو آپ کا قتل لوگوں کے نوٹس میں اور ان کی کنسپیریسی یہ لوگوں کے نوٹس میں نہیں. آپ کا قتل کرنا لوگوں کے نوٹس میں اور ان کا شرک یہ اللہ کی سپریمیسی کو چیلنج کر رہے ہیں تو وہ لوگوں کے نوٹس میں نہیں. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ان کے ساتھ فائٹ نہ کریں عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مسجد حرام کے نزدیک حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ مگر اللہ آ کے وہ آپ کے ساتھ وہاں فائٹ شروع کر دیں. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ اگر وہ آپ کے ساتھ قتال کریں فَاقْتُلُوهُمْ تو پھر قتل کر دیں ان کو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اس طرح بدلہ ہے منکرین کا. فَإِنِ انْتَهَوْا اگر وہ رک گئے کنسپیریسی سے سازش کرنے سے رک گئے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے پھر انہیں چھوڑیں. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ اور فائٹ کریں ان کے ساتھ حتیٰ اس وقت تک لا تکون فتنہ کہ مسلمان تختہ مشک نہ بنا رہے. حتیٰ لا تکون فتنہ کہ آپ نے فائٹ کرنا ہے کفار کے ساتھ کس وقت تک جب تک کسول یہ تختہ مشک بننے سے ان کو چھٹکارا نہ ملے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور ہو جائے غلبہ اور دین اللہ کا. فَإِنِ انْتَهَوْا اگر لوگ رک گئے کفار رک گئے کنسپیریسی سے فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ تو زیارتی کا کوئی تصور نہیں مگر ظلم کرنے والوں کے ساتھ. اب آپ جائیں 216 تک تاکہ یہ کنسپٹ کلیئر ہو جائے. کتب علیکم القتال فرض کیا گیا ہے آپ لوگوں کے اوپر فائٹ کرنا اللہ کے دین کے لیے. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ حالانکہ طبیعت کے اعتبار سے یہ آپ کو ناپسند ہے. طبیعی اعتبار سے انسان پسند نہیں کرتا کہ فائٹ کرتا رہے. خواصان تکرہوا شیئا اور بسا اوقات آپ ناپسند کریں گے ایک چیز کو وہ خیر لکم لیکن وہ آپ کے لیے نتائج کے اعتبار سے بہتر ہوگا.
وَحَسَانْ تُحِبُّ شَيْئًا اور بسا اوقات آپ پسند کریں گے ایک چیز کو شَرٌّ لَكُمْ لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ آپ کے لیے بڑا برا ہوگا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ کریم فرماتے ہیں نتائج کو میں جانتا ہوں آپ لوگ نہیں جانتے. اور پیچھے یسألونک عن الشہر الحرام یہ پوچھتے ہیں آپ سے معزز مہینے کے متعلق. تو معزز مہینے یہ 4 تھے. کتنے تھے؟ 4. شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور رجب. رجب یہ 7واں مہینہ ہے. رجب 7واں مہینہ ہے اور شوال یہ 10واں مہینہ ہے. ذی القعدہ یہ 11واں مہینہ ہے اور ذی الحج یہ 12واں مہینہ ہے. تو یہ 4 مہینے یہ محترم سمجھے جاتے تھے کہ اس میں دشمن کے ساتھ لڑنا بھی ناجائز. تو انہوں نے کہ اچھا واقع یہ ہوا تھا سریہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی والسلام نے ایک ایکسپیڈیشن اور مہم پر صحابہ کو بھجوا دیا تھا اور ان کا آمنا سامنا ہوا قبیلے کے لوگوں سے جن کے خلاف وہ گئے تھے. تو وہاں ایک آدمی کا قتل ہو گیا اس جنگ میں. ایک آدمی کا قتل ہو گیا اس جنگ میں. اب ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا. کیا پیدا ہو گیا؟ ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا کہ یہ رجب کا پہلا دن تھا، رجب کا آخری دن تھا یا شعبان کا پہلا دن تھا. اگر رجب کا آخری دن ہے تو مینز کہ یہ قتل اور مرڈر شہر حرام میں ہو چکا ہے جو ناجائز ہے. اور اگر شعبان کا پہلا دن ہے تو اٹ مینز کہ یہ شہر حلال میں ہو گیا ہے، وہاں قتل کرنا پھر جائز ہے. بات میں آ رہی ہے. اب مسلمان کہتے رہے کہ بھائی شعبان کی رویت ہو چکی ہے، شعبان کی رویت لیکن شعبان کا چاند نظر آ گیا ہے. اس بار لاس اینجلس میں اس بار لیونر منتھ فار دی فرسٹ ٹائم in the history لاس اینجلس میں ذی الحجہ کا مہینہ 31 دنوں کا تھا. کتنے دنوں؟ 31 دنوں کا. عید تو انہوں نے سعودی عرب کے پیچھے منائی عید، لیکن محرم ہم سے بھی ایک دن پیچھے شروع کر دیا. ہاں سعودی عرب کے ساتھ محرم تو 31 دن. ہم نے کہا کہ بھائی یہ غلط ہے. میں نے کہا کہ انہوں نے پھر سوال کر دیا کہ ہاں آپ لوگ ٹھیک کر رہے تھے، ہم نے غلط کر دیا تھا. ہم لوگ ٹھیک کر چکے تھے اور ہم نے غلط کر دیا تھا. تو انہوں نے ذی الحجہ کا مہینہ 31 دن کا بنا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیونر منتھ یا 29 کا ہو گیا 30 کا ہو گیا، 31 کا کوئی تصور نہیں ہے. اب وہاں پہ وہ لوگ کھینچتے رہے اس قتل والے دن کو کہ یہ رجب کا آخری دن ہے تاکہ مسلمانوں کو کنڈیم کرے کہ یہ دیکھیے کیسے آسمانی دین کے دعوے دار ہیں، شہر حرام میں انہوں نے قتل کر دیا ہے. صحیح، یعنی ان کے خلاف پروپیگنڈا انہوں نے شروع کر دیا، میڈیا کو استعمال کر دیا. یہ ہوتے ہیں مسلمان. دیکھیے خواتین کو برقعے پہناتے ہیں اور پتہ نہیں تعلیم پر پابندی لگا دی اور یہ کیا اور وہ کیا. پروپیگنڈا تو چل جاتا ہے تو انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر. اللہ کریم نے پروپیگنڈا کا رد کر دیا اور اللہ کریم نے فرمایا کہ ڈیفینس میں نہ آئے، یعنی اس مسئلے کو ڈسکس نہ کریں کہ نہیں یہ رجب کا آخری دن نہیں تھا، یہ شعبان کا پہلا دن ہے. اگر اس ڈیفینس میں آپ پڑ گئے تو یہ مصیبت آپ کے گلے میں پڑ جائے گی. ہمیشہ آپ ڈیفینس سے ایگریشن پر آ جائیں. ڈیفینس میں پڑھیں گے تو پھر آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بجائے اس کے کہ یہ کہتے رہے کہ نہیں یہ رجب کا آخری دن نہیں تو شعبان کا پہلا دن تھا، ہم نے شہر حرام میں کوئی قتل نہیں کیا. اللہ کریم نے فرمایا انہیں کنڈیم کر دیں کہ ٹھیک ہے ہم نے ایک جرم کیا ہوگا، رجب نے قتل کر دیا، ہم نے ایک جرم کر دیا ہے، لیکن آپ لوگ کتنے جرم کر رہے ہیں آپ نیچے دیکھیں. یسألونک عن الشہر الحرام یہ پوچھتے ہیں آپ سے حرام اور محترم مہینے کے متعلق قتال فی کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے. قل آپ کہہ دیجیے قتال فی کبیر کہ اس میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. جنگ کرنا اس میں بہت بڑا گناہ ہے، لیکن آپ اس ڈیفینس میں نہ پڑے کہ ہم نے جو قتل کر دیا ہے وہ شعبان کے پہلے دن میں ہے اور رجب کے آخری دن میں نہیں، بلکہ ان کو ملزم بنا دے. وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لیکن لوگوں کو اللہ کے دین سے منع کرنا، وَكُفْرٌ بِهِ اللہ کے ذات سے انکار کرنا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور مسجد حرام سے لوگوں کو منع کرنا، وَإِخْرَاجُ آلِ مِنْهُ اور مکے والوں کو ان کے گھروں سے نکالنا، اکبر عند اللہ یہ تو شہر حرام کے قتل سے بھی بڑے گناہ ہیں جو چاروں کے چار آپ کر چکے ہیں اور وہ چھوڑے. والفتنة اکبر من القتل اور شرک کرنا اللہ کے ساتھ یہ تو قتل سے بدرجہ ہاں بدترین گناہ ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ ڈیفینس میں نہ ہو، آپ ایگریشن کا انداز اختیار کریں کہ ہم تو ایک جرم کا ارتکاب کر چکے ہوں گے، آپ تو 5 کا کر چکے ہیں. ہماری ایک جرم آپ کے نوٹس میں اپنے 5 جو ہر ایک اس سے بدرجہ ہاتھ بڑھ کر ہے تو وہ آپ کے نوٹس میں نہیں آتا. کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے زنا کا ارتکاب کیا تھا تو عورت گبن ہو گئی، اور آدمی کا تعلق تھا دینی ماحول سے
تو باقی دینداروں نے ایسے کہہ دیا کہ خدا کے بندے یہ کیا خباثت کی ہے، ایک تو یہ کام نہیں کرنا تھا اور اگر کر دیا تو پھر ڈسچارج آؤٹ سائڈ کر دیتے کوئی جلوہ تو نہیں ہوتا، کوئی مصیبت تو نہ ہوتی۔ تو اس نے کہا کہ میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن یہ کہا مجھے امام محمد بن حسن کا قول یاد آیا کہ اس نے ڈسچارج آؤٹ سائڈ کو مکروہ قرار دیا ہے۔ اس نے کہا بیڑا غرق کو آپ کا حرام کا ارتکاب کر رہے تھے اور مکروہ نہ کرتے رہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے تمہید میں کہہ دیا تھا سورہ انفال کے تمہید میں اور مباحث میں، اس میں کچھ ضروری مباحث ہیں۔ ایک بحث تو اس میں یہ ہے کہ اس جنگ میں جتنی ساری خامیاں وہ صحابہ کرام سے جو نقصانات سرزد ہوئے تھے، کیونکہ پہلی جنگ تھی، تو اس صورت میں ان خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ آئندہ کے لیے یہ خامیاں آپ کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتی ہیں، تو ان خامیوں کا آئندہ کے لیے اعادہ نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ جنگ میں چلے جائیں تو خدا پر اعتماد آپ کا قوی ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ اخلاقیات آپ کے حالت امن اور حالت جنگ دونوں میں عالی ہونے چاہیے، یہ نہ ہو کہ حالت جنگ میں آپ اخلاقیات کا دامن چھوڑ دیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ مشرکین منافقین اور یہود کو خطاب ہے۔ پانچویں بات غنائم کا حکم ہے۔ چھٹی بات کہ کبھی جنگ کے پس منظر میں صلح کی درخواستیں آئیں گی تو صلح کے لیے بھی ہدایات دے دی گئی ہیں جنگ کے ساتھ ساتھ۔ اور ساتویں بات ریاست اسلامی کے دستوری دفعات کا تذکرہ ہے، ریاست اسلامی کے دستوری دفعات کا تذکرہ ہے۔ یہ دیکھیے قرآن کی برکات ہیں، اور سامنے اتنی ڈھیر ساری روٹیاں پڑی ہیں کہ آپ جاتے ہوئے اپنے ساتھ روٹیاں اٹھا کے لے چلیں، بس آ جاتی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے آپ میرے ہو جائے تو میں آپ کا۔ تو اب یہ پہلا قاعدہ ہے جنگ کے متعلق، یہ جو اب آیت آ رہی ہے آیت نمبر 15، یہ جنگ کے متعلق پہلا قاعدہ اور پہلا رول اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب آپ فیس ٹو فیس ہو جائیں کافروں کے ساتھ میدان جنگ میں۔ اذا لقیتم، جب آپ فیس ٹو فیس ہو جائیں۔ اذا لقیتم الذین کفروا، جب آپ فیس ٹو فیس ہو جائیں، آپ کا آمنا سامنا ہو جائے کفار کے ساتھ میدان جنگ میں، ضعفاً، میدان جنگ میں ضعفاً مقابلہ کرنے، ضعفاً مقابلہ کرنے، فلا تولوہم الادبار، تو آپ اپنی پیٹھ نہ پھیرا کریں ان کی جانب، مینز آپ دور نہ لگائیں، پھر آپ بے جگری سے لڑیں۔ فلا تولو، تو آپ نہ مڑائیں ان کی جانب، الادبار، اپنے پیٹھ کو، مینز کہ آپ فیس ٹو فیس پر لڑتے رہیں، آپ دوڑے نہ، بھاگے نہ۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جس نے بھی اپنا منہ پھیر لیا اسی دن جنگ کے دوران، تو اس کا جواب پیچھے آ رہا ہے، فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کے غصے کا مستحق ٹھہرا، اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرا، کہ لڑ رہا ہے اللہ کے لیے اور بھاگ بھی رہا ہے، لڑ رہا ہے اللہ کے لیے اور بزدلی کا مظاہرہ بھی کر رہا ہے۔ دوسری جگہ بات گزر گئی تھی کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، غالباً سورہ آل عمران میں۔ یوسف انکل کے پاس ایک سی ڈی ہے، اس میں آیات جلدی نکلتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس کے لیے کمپیوٹر کا انتظام کرنا ہوگا، ہاں تو فوراً آیت نکل جائے گی۔ ہاں میں تو کر رہا ہوں، لیکن یہاں ہونا چاہیے۔ بردی اب ہاتھ نہیں آ رہا وہ آیات، لیکن آپ یاد رکھیں کہ اللہ کریم فرماتے ہیں تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اگر آپ لوگ درد محسوس کرتے ہیں میدان جنگ میں زخمی ہوتے ہوئے، اللہ کریم مسلمانوں کو انکریج کر رہا ہے کہ اگر آپ
درد محسوس کرتے ہیں میدان جنگ میں جب آپ کو ضرب لگ جاتی ہے. فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ. یہ کفار کو اسٹیل کے بنے ہوئے تو نہیں, وہ بھی تو زخمی ہو کے درد محسوس کرتے ہیں. اور پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ لڑتے ہیں اور آپ بھاگ جاتے ہیں. وہ ترجون من اللہ ما لا یرجون, حالانکہ آپ اللہ سے اس ثواب کا امید رکھتے ہیں جن کا وہ عقیدہ نہیں ہے. تو وہ یہ عقیدہ رکھ کے بغیر بھی جگری سے لڑتے ہیں اور آپ عقیدہ کے باوجود بھاگ جائیں گے, اس کی تو کوئی تک نہیں بنتی. کیا بے تک کی بات ہے. تو اللہ کریم نے کس عجیب انداز سے انکریج کر دیا مسلمانوں کو کہ اگر آپ تکلیف محسوس کرتے تو کافر بھی اسٹیل کے بنے ہوئے تو نہیں ہیں. اور پھر اس پر مستضاد یہ کہ آپ لڑیں گے, زخمی ہوں گے پھر بھی اجر, شہید ہوں گے پھر بھی اجر, زندہ رہیں گے پھر بھی اجر. وہ زندہ رہیں تو دو زخی, وہ زخمی ہو گئے تو دو زخی, اور وہ مر گئے تو پھر دو زخی اور جہنم. آگے بات آ رہی ہے, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, اذا لقیتم الذین کفروا, جب آپ آمنا سامنا کرتے تھے کفار کے ساتھ جنگ کے میدان میں, فلا تولوہم الادبار, تو ان کی جانب نہ موڑے اپنے کمر کو. ومن یولہم یومئذ دبرا, اور جس نے بھی موڑ دیا اسی دن دبرہ, اپنا کمر ان کی طرف, مین کے پیٹ کر کے بھاگ پڑا. فقد باء بغضب من اللہ, وہ مستحق ہو گیا اللہ کے غضب اور اللہ کے غصے کا. البتہ درمیان میں ایک ایکسیپشن اللہ تعالیٰ نے رکھی, ایک ایکسیپشن میں نے انٹینشنلی چھوڑی. اب دیکھیں آیت کو کہ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ, تو میں نے درمیان میں الفاظ چھوڑ دیے اور گیا بعد میں کہ فقد باء بغضب من اللہ, جس نے بھی منہ موڑ لیا وہ اللہ کے غضب اور غصے کا مستحق رہا. There is an exception, اور وہ ایکسیپشن کیا ہے, الا متحرفا لقتال, مگر یہ کہ اس نے پیٹ موڑ لیا ہو قتال اور فائٹ کے لیے کوئی حیلہ بنا رہا ہو. قتال اور فائٹ کے لیے کوئی حیلہ بنا رہا ہو کہ بھائی دوڑ لگائیں تاکہ وہ ہمارے پیچھے آ جائے اور ہم دائرہ لگا دیں ان کے اردا گرد, گرفتار کروا دیں. تو اسے کہتے ہیں متحرفا لقتال. تو یہ بھی دوڑنا ہے کہ یہ جائز ہو گیا یا ناجائز. تو اللہ کریم نے فرمایا دیٹ از ٹیکٹکس آف فائٹس, یہ فائٹ کے ٹیکٹکس ہیں. تو اس لیے اللہ نے درمیان میں دیکھیے جزاء ومن یولہم یومئذ دبرا, دیٹس کنڈیشن, دیٹس شرط, دیٹ از شرط. جس نے اس دن پیٹ اور منہ موڑ دیا تو اس کا جزا بعد میں ذکر کر دیا, فقط باء بغضب من اللہ, وہ اللہ کے غصے کا مستحق ٹھہرا. درمیان میں ایکسیپشن لگا دی کہ ہاں البتہ اگر آپ کا دوڑ لگانا وہ جنگ کے حیلے کے حوالے سے ہو, آپ کوئی حیلہ بنوا رہے ہوں, فائٹ کی اسٹریٹجی ہے کہ فائٹ اسٹریٹجی کے لیے آپ کر رہے ہوں. ایک او متحیزا الی فئۃ, یا آپ جا رہے ہوں الی فئۃ, اپنے گروپ اور پلاٹون کے, یعنی آپ پنس گئے ہیں کفار کے سامنے, آپ پنس گئے, آپ دوڑ نہ لگائے تو مر جاؤ گے. 100 لوگ آپ کے اوپر وہ جپٹ پڑے ہیں اور آپ نے دوڑ لگائی, لیکن اس حوالے سے نہیں کہ بزدلی نکال رہے ہیں متحیزا الی فئۃ, تاکہ میں اپنے پلاٹون کے پاس پہنچ کر ان کا مقابلہ کر سکوں. تو اللہ کریم نے دو ایکسیپشن لگا دی, ایک یہ کہ آپ اپنے پلاٹون کے پاس پہنچنا چاہتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ آپ فائٹ اسٹریٹجی کے طور پر اس دوڑ کو استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ایک طریقہ اللہ کریم نے ایک قاعدہ بنا دیا, بتا دیا. نیچے دیکھیں فقد باء بغضب من اللہ, وہ مستحق تیرا اللہ کے غصے اور غضب کا. ومأواه جہنم, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر, اور بہت بری جگہ ہے جہنم. اشتیاق صاحب آپ روٹیاں ساتھ اٹھائیں, ریاض صاحب کو بھی دے دیں اور اپنے لیے, اس کو بھی دے دیں, اپنے لیے بھی لے چلیں کیونکہ یہ ضائع ہو جائیں گے پھر. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ, یہ ایک خدشے کا جواب ہے. کس کا جواب ہے؟ ایک خدشے کا جواب کہ اللہ کریم نے فرمایا الانفال للہ والرسول, غنیمت استحقاق اللہ کا اور اللہ کے رسول کا, اس لیے کہ آپ جانب شمال جا رہے تھے, اللہ نے آپ کو جنوب کی طرف لگا دیا. ایک بات. اور دوسری بات اس لیے کہ اللہ کریم نے آپ کو سپورٹ دینے کے لیے فرشتے بھجوا دیے. تو جنگ آپ جیت چکے تھے فرشتوں کے سپورٹ کی وجہ سے. تو غنیمت ہے کس کی؟ جس نے فرشتے بھجوا دیے ہیں, جس نے فرشتے بھجوا دیے ہیں. تو غنیمت ہے اس کا حق اور اسی کا استحقاق. یہ دوسری بات. اور تیسری بات اللہ کریم نے خدشے کا ازالہ کر دیا کہ اچھا وہ جو مر رہے تھے آپ قتل کروا رہے تھے,
یہ جو بڑے بڑے وڈیرے مر رہے تھے، ابو جہل گر رہا تھا، ابو جہل گر رہا تھا، دوسرا سردار گر رہا تھا، تیسرا سردار گر رہا تھا، آپ تھے ان کو مروانے والے؟ آپ تھے؟ اللہ کریم نے فرمایا نہیں، آپ نہیں تھے، یہ میں تھا کہ جو انہیں مروا رہا تھا۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، آپ قتل نہیں کر چکے ان کفار کو، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مروایا، ان کو قتل کروایا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور آپ وَمَا رَمَيْتَ، رمی کا معنی ہے تیر مارنا یا ضرب کاری، وَمَا رَمَيْتَ، اور آپ ضرب نہیں لگا رہے تھے، إِذْ رَمَيْتَ، جب آپ لگا ہی رہے تھے، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، ایکچولی you people have been supported by اللہ سبحانہ وتعالی، تبھی تو آپ اتنے بڑے جرنیلوں کو مار رہے تھے، ادروائز ان جرنیلوں کو مارنا یہ آپ لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ You people have been supported by the فرشتاز of اللہ سبحانہ وتعالی، تو ایکچولی وہ ضرب اللہ لگا رہا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مسلمانوں کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ کیا کی جا رہی ہے؟ اصلاح کی جا رہی کہ کہیں آپ اپنے اوپر نازان نہ ہو کہ بھائی ہم نے تو کمال کر کے دکھایا، اور پیچھے ایک جگہ آ رہا ہے اللہ کریم نے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اچھا آپ نے حنین کا موقع نہیں دیکھا؟ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ نے بہت ساری جنگوں میں آپ کو سپورٹ دے دی اور آپ کامیاب قرار پائے۔ ویوم حنین اذ اعجبتکم، لیکن غزوہ حنین میں کہاں؟ غزوہ حنین میں، یہ ایک وادی ہے، ویلی ہے طائف اور مکہ کے درمیان، کہ غزوہ حنین میں جب کفار 4000 تھے اور اب 12000، مسلمان کتنے تھے؟ اور مسلمان 12000 اور کفار 4000، تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی بدر میں ہم 300، یہ 1000 ہم نے کتنا دوڑایا تھا، اور آج تو ہم 12000 ہیں اور یہ 4000، ان کی دوڑ کا پتہ لگے گا آج کہ یہ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا جب آپ لوگ زون میں آئے، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، پھر آپ لوگوں کو دوڑ لگانے کا راستہ معلوم نہیں تھا کہ بھاگے تو کس طرف بھاگے۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ آئندہ کے لیے اس طرح نہ کریں، مغرور نہ ہو، اپنے مقدر پہ انادان۔ علامہ نے کہہ دیا ہے کہ آپ کیا غرور کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو یہاں پہ اللہ کریم نیت کی اصلاح کروا رہا ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، آپ قتل نہیں کر چکے تھے، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے قتلہم قتل کر دیا تھا ان کو۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور آپ نے ضرب نہیں لگائی تھی، إِذْ رَمَيْتَ، جب آپ نے ضرب لگائی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن اللہ تعالیٰ نے ضرب لگائی تھی، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور یہ اس لیے لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ دے دے اللہ تعالیٰ المؤمنین مومنوں کو منہ اپنی جانب سے بلاء حسنا بہترین عطیہ، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ دے دے اللہ تعالیٰ مومنوں کو منہ اپنے جانب سے بلاء حسنا بہترین عطیہ، تاکہ اپنی نعمت دے دے۔ بلاء حسنا مینز اپنی بہترین نعمت دے دے۔ اللہ کریم نے ان کو مروایا کیوں؟ تاکہ آپ کو پہلے ہی مرحلے میں فتح اور کامیابی نصیب ہو، اس سے بڑھ کر انعام کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ سمیع علیم، تحقیق اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دلوں کے راز کو جاننے والا ہے۔ ذالکم، یہ تو ہوئی بات، ذالکم اللہ کریم نے فیصلہ، یہ تو ہوئی بات، ذالکم یہ تو ہوئی بات، وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور تحقیق اللہ تعالیٰ موہن كَيْدِ الْكَافِرِينَ کمزور کرنے والا ہے کفار کے تدبیر کو۔ یہی بات ہوئی کہ اللہ کریم کافروں کے تدبیر کو کمزور کرتا ہے، آپ لوگ نہیں کروا سکتے، وہ بڑی تدبیر بنا چکے تھے، لیکن یہ بات ہوئی کہ اللہ کریم ان کے تدبیر کو ضعیف کرنے والا تھا، کمزور کرنے والا تھا، شکست دینے والا تھا۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اب یہ خطاب ہے کفار سے، یہ خطاب کس سے؟ یہ پہلے والا خطاب تھا مسلمانوں سے، اب یہ خطاب ہے کفار سے۔ اللہ اب ایڈریس کر رہا ہے کفار کو کہ جب وہ مکہ معظمہ سے نکل رہے تھے تو انہوں نے بیت اللہ کا طواف لگا دیا، ابو جہل اور اس کے ساتھی جو جتنے سارے چیفٹین تھے مکہ کے، وہ ساروں نے بیت اللہ کا طواف لگا دیا، اور بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر وہ کہہ رہے تھے کہ اللہم اہلک الکاذب منا، خداوندہ ہم میں جو جھوٹا ہو اسے ہلاک کر دے، اور جو سچا ہو تو اسے کامیابی دے دے۔
جو سچا ہو تو اسے کامیابی دے دے اور جو جھوٹا ہو اسے ہلاک کر دے. تو اللہ کریم نے ان کو ایڈریس کر دیا کہ آپ نے وہاں میرے گھر میں یہ دعا مانگی تھی کہ جو سچا ہو اسے کامیابی تھی, میں نے دے دیا. ان تستفتحوا, اگر آپ لوگ کامیابی مانگ چکے تھے, فقد جاءکم الفتح, تو وہ کامیابی تو آپ نے دیکھ لی کہ جو سچے تھے ان کو کامیابی مل گئی. ہاں کفار کو کہا, یہ قرآن تو ایڈریس کر رہا ہے پوری دنیا کو. بھی ہو تو قرآن کریم تو پوری دنیا کو ایڈریس کر رہا ہے. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح, اگر آپ کامیابی مانگ رہے تھے تو چلو آپ نے کامیابی دیکھ لی. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اگر آپ اس قسم کی دعائیں مانگنے سے منع ہوتے اور نہ مانگتے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, وہ آپ کے لیے بہتر ہوتا. وَإِن تَنْتَهُوا, اگر آپ منع ہوتے اس قسم کی دعائیں مانگنے سے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, تو وہ بہتر ہے آپ کے لیے. وَإِن تَعُودُوا, اگر آپ تعودوا پھر واپس لوٹتے ہیں اپنے کردار اور عقیدے کی جانب, نعود, تو ہم بھی واپس لوٹیں گے اسی ریٹالیشن کی جانب. جس طرح ہم نے آپ کے عقیدے کو ریٹالیٹ کر دیا, مروا دیا بدر میں, تو یہی طریقہ ہم اپنائیں گے مستقبل میں بھی. وَإِن تَعُودُوا, اگر آپ لوٹ کے جائیں گے اپنے کردار کی طرف, نعود, تو ہم بھی لوٹ کے جائیں گے اپنے کردار کی طرف. آپ کا کردار اگر پیغمبر کا مقابلہ کرنا ہوگا تو ہمارا کردار آپ کو شکست دینا ہوگا. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا, اور دفاع نہ کر سکا آپ سے فِئَتُكُمْ, آپ کا لشکر, شَيْئًا, تھوڑی سی بھی, وَلَوْ كَثُرَتْ, اگرچہ آپ کا لشکر بہت بڑا تھا مسلمانوں کے مقابلے میں. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کریم کی رفاقت مسلمانوں کی ساتھ تھی. اللہ کی رفاقت مسلمانوں کی ساتھ تھی. یا ایھا الذین آمنوا, یہ دوسرا قاعدہ, دوسرا قاعدہ, دوسرا رول جنگ کے متعلق. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, اطیعوا اللہ, بات مانو اللہ تعالیٰ کی, ورسولہ, اور اللہ کے رسول کی, ولا تولوا عنہ, اور اللہ اور رسول کی اطاعت سے آپ منہ نہ موڑیں. ولا تولوا عنہ, اور آپ منہ نہ موڑیں اللہ اور اللہ کے رسول سے. وانتم تسمعون, اور بات یہ ہے کہ آپ سنتے رہتے ہیں. وانتم تسمعون, اور بات یہ ہے کہ آپ سنتے رہتے ہیں. جو جب بات آپ سنتے ہیں, اللہ کا حکم سنتے ہیں, تو اسے فالو بھی کریں. جب بات سنتے ہیں تو اسے فالو بھی کریں. ولا تکونوا کالذین, اور نہ ہو جاؤ آپ ان لوگوں کی طرح, قالوا سمعنا, جنہوں نے یہ کہہ دیا سمعنا, کہ ہم نے سن لیا, سمعنا ہم نے سن لیا, وہم لا یسمعون, حالانکہ وہ سن نہیں رہے تھے, اس لیے کہ وہ عمل نہیں کر رہے تھے. صرف سننے سے کیا فائدہ؟ یہ سخن از گوش دل باید شنود, گوش گل با ایجان دارد ہے چسود, گوش گل با جملہ حیوان ہمدم است, گوش دل مخصوص نسل آدم است. مولانا روم نے مثنوی میں عجیب بات کہی تھی, اپنی والدہ سے توثیق کروائیں کہ یہ سخن از گوش دل باید شنود, یہ جو میں بات کر رہا ہوں, مولانا روم فرماتے ہیں یہ آپ دل کی کانوں سے سنیں. گوش گل ای جانا دارد ہے چسود, یہ مٹی کے بنے ہوئے کان یہ کچھ فائدے کے نہیں. اور وہ پھر کمپیریزن کرتا ہے کہ گوش گل با جملہ حیوان ہمدمس, یہ مٹی والے اور گوشت والے کان یہ تو تمام حیوانوں کے ساتھ لٹکتے رہتے ہیں, اور گوش دل مخصوص نسل آدمس, لیکن دل والے کان یہ انسان کی خصوصیت ہے. صحیح ہے, تو گوشت والے کان سے سن بھی لیا, دل والے کان سے نہیں سن رہے تھے. منافقین وہ سن رہے تھے چمڑے والے کان سے, گوشت والے کان سے, دل والے کان سے. تو اللہ کریم نے مسلمانوں سے کہہ دیا کہ آپ جب سنتے تو دل والے کان سے سنیں. تبھی ابھی میں ساتھی سے ذکر کر رہا تھا کہ تبھی اللہ کریم نے جب ڈائسیکشن کروا دی ابو جہل اینڈ کمپنی کی, تو فرمایا کہ لہم آذان لا یسمعون بہا, ان کے کان لٹکتے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, ان کے آنکھیں چمکتی ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, ان کے دل و دماغ کے لوتڑے آپ کو نظر آئیں گے لیکن وہ بات کو سمجھتے نہیں. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ, اللہ کریم نے فرمائی وائلڈ بیسٹ کی طرح ہے, بل ہم ازل ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ, they are ignorant people, they know nothing. میرے خیال میں اتنی اچھی ڈائسیکشن کوئی نہیں کر سکتا. کیا خوب بات کہی کہ لہم آذان لا یسمعون بہا, ان کے کان لٹکتے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, آنکھ چمکتے ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا,
اور ان کے قلب و دماغ ہے لیکن وہ بات کو سمجھتے نہیں. اور پھر یہاں پہ اکتفا نہیں کیا, فرمایا اولئک کالانعام, یہ اللہ کریم نے ٹپا لگا دیا کہ یہ وائلڈ بیس کی طرح ہے, بل ہم اضل, ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. اور ان سے زیادہ گئے گزرے, حضور پاک سے پوچھا گیا کہ ان سے زیادہ گئے گزرے کیسے ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وائلڈ بیسٹ وہ بھی اپنے ضرر کی جگہ سے دوڑ لگاتے ہیں, یا ان کو تکلیف ہوتی ہے ہاں تو وہ تو, اور یہ ان سے گئے گزرے ہیں جہنم کو دیکھ رہے ہیں اور دوڑتے ہیں جہنم میں کودنے کے لیے. تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں اولئک هم الغافلون because they are ignorant people knows nothing. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ, اور نہ ہوئے ان لوگوں کی طرح قالوا سمعنا, جنہوں نے کہہ دیا تھا سمعنا, ہم نے سن لیا ہے, وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, اور بات یہ ہے کہ وہ نہیں سن رہے تھے. إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. اب دیکھیے یہ اللہ کریم مثال سے سمجھا رہا ہے کہ ایک ہوتا ہے حیوان, ایک ہوتا ہے کیا حیوان. حیوان کا کوئی عقل ہوتا ہے؟ حیوان کے پاس کوئی عقل ہوتا ہے؟ اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ گوتلے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں. اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ زبان, اب ان کی زبان بولتی نہیں, ان کی زبان بولتی نہیں, اور اگر ان کے کان بھی بہرے ہوں, ہے بھی حیوان جس کے پاس عقل و دماغ بھی نہیں, اس کی زبان بھی گونگی ہے جس سے وہ اظہار ما فی الضمیر نہیں کر سکتا, اور ان کے کان بھی بہرے ہوں, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس سے بدترین حیوان کون ہوگا؟ یہ کفار اس سے بھی بدتر ہے. ان شر الدواب, تحقیق سب سے ناکارہ جانور عند اللہ, اللہ کی نظر میں, الصم بہرا ہے, البکم گونگا ہے, الذین وہ لا یعقلون جو کچھ عقل نہیں رکھتے, جو کچھ. تو ابو جہل اینڈ کمپنی they are just like that kind of wild beasts who have no ears, no عقل, no قلب, no دماغ, nothing. ان شر الدواب, تحقیق سب سے ناکارہ حیوانات عند اللہ, اللہ کی نظر میں, الصم وہ ہے جو بہرے ہیں, سنتے نہیں, البکم جو گونگے ہیں, بولتے نہیں, الذین لا یعقلون جو قلب و دماغ بھی نہیں رکھتے کہ سوچ سکیں. ولو علم اللہ فیہم خیرا, اگر اللہ تعالیٰ محسوس کر دیتا فیہم ان کفار میں خیرا کوئی تھوڑی سی خیر بھی, اگر اللہ کو ابو جہل میں تھوڑی سی خیر بھی نظر آتی, ابو جہل اس کے ساتھیوں میں تھوڑی سی خیر بھی اللہ کو معلوم, لاسمعہم, تو اللہ ضرور انہیں اپنی بات سنا دیتا, لیکن یہ لوگ خیر کے لیے ہیں نہیں. ولو علم اللہ, اگر اللہ تعالیٰ جانتا فیم ابو جہل کمپنی میں خیرن کوئی خیر, لاسمعہم, تو آپ کی بات کو انہیں سنا دیتا. اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر صرف الفاظ سنا بھی دیتا, وہ معنی اور مفہوم کو سمجھتے نہیں تو پھر بھی ان کے کچھ کام کا نہیں آتا. ولو اسمعوا, اور اگر اللہ تعالیٰ انہیں الفاظ سنا بھی دیتا, لتولوا, تو یہ بدبخت و ضدی ہے, پھر بھی منہ موڑ لیتے. وہم معرضون, اس لیے کہ وہ ہیں منہ موڑنے والے. تو جو لوگ ایروگنٹ ہوتے ہیں تو ان کو سنانا اور نہ سنانا بہت آر ایکول. آپ ذرا نکالیں سورہ یاسین, پارہ نمبر 22, بالکل آخر, 22 نمبر پارے کی آخر. یاسین, دیکھ لیا, یاسین والقرآن الحکیم. یاسین مقطعات ہیں, یا سید الثقلین, او کائنات کے سردار, رسول پاک کو خطاب ہے. یاسین, او کائنات کے سردار, والقرآن الحکیم, مجھے حکمت سے بری ہوئی قرآن کی قسم. انک لمن المرسلین, تحقیق آپ ہیں البتہ میرے پیغمبر, علی صراط مستقیم, آپ صحیح راستے پر. تنزیل العزیز الرحیم, یہ قرآن کریم یہ نزول ہے اللہ تعالیٰ کا جو عزت والا ہے اور رحم والا ہے. کس لیے؟ لتنذر قوما, تاکہ آپ انفام کر سکے اس قوم کو, ما انذر آباؤ, جن کے آباؤ اجداد کو انفام نہیں کیا گیا تھا. for a long while or a long time they have not been sent down any kind of پیغمبر, تو آپ پہلے ہیں جو ان کے پاس آئے. فہم غافلون, سو وہ لوگ بے خبر ہیں. لقد حق القول, میرا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے, علی اکثرہم, ان کی میجارٹی پر. فہم لا یؤمنون, وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا, انا جعلنا, اب دیکھیے, انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا, وہ جو کبھی کبھار یہ گردن میں کوئی تکلیف آ جاتی ہے وہ کالر سا لگا دیتے ہیں ڈاکٹر صاحبان, یہ کہتے ہیں اسے, وہ نیک کالر کیا کہتے ہیں, کالر نیک,
ہاں وہ کالر نیک جو لگا لیتے تو آدمی اس پہ ایسا ہوتا ہے. صحیح. اب اس انداز سے جو کالر نیک لگایا جائے اور آدمی اس طرح نہیں کر سکتا. اس کے لیے لفظ جو قرآن کریم ہے وہ ہے مقمحون. اللہ کریم فرماتے ہیں نہ جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ویزیبل نہیں، میٹیریل نہیں، فزیکل نہیں، فزیکل اسپرچول ٹائپ کی، یعنی میننگ وائز معنویت کے اعتبار سے اللہ کریم فرماتے کہ یہ اس طرح آپ کی جانب منہ موڑ کے نہیں دیتے جس طرح ان کو نیک کالر لگا ہوا ہو. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے لگا دیا ہے ان کے گردنوں میں نیک کالر. فہی الی الاذقان، اور وہ دیکھیے فہی الی الاذقان، اور وہ نیک کالر ایسا بھی نہیں کہ صرف گلے اور گردن کا احاطہ کر چکا ہے، وہ چن تک لگا ہوا ہے. اس طرح ہے تاکہ ایسا بھی نہیں کر سکتے. فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا، اور میں نے بنا دیا ہے ان کے سامنے ایک دیوار، ومن خلفہم سدا، اور ان کے پیچھے ایک دیوار، فاغشیناہم، اور میں نے سراؤنڈڈ کر دیا ہے ان لوگوں کو، فہم لا یبصرون، وہ نہ آپ کو دیکھتے ہیں اور نہ آپ کے پیغام کو دیکھتے ہیں. وسواء علیہم، اور برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم، آپ انہیں انفارم کریں، ام لم تنذرہم، یا انفارم نہ کریں، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان لاتے نہیں. وسواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. کیوں؟ انما تنذر من اتبع ذکر، بات یہ کہ آپ کی انفارمیشن فائدہ دے سکتی ہے کس کو؟ من اتبع ذکر، اس لوگوں کو جو ریمائنڈر کو توجہ تو دیتے ہیں. وخشی الرحمن بالغیب، اور وہ جو اللہ کریم سے ڈرتے ہیں ان انسین شیپ، کہ اللہ کو دیکھا نہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، تو آپ کی تقریر صرف ان کے لیے فائدہ مند ہے. اور جس آدمی کے قلب و دماغ میں اللہ کا خوف ہے نہیں، آپ لگے رہیں، ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. تو واپس اپنے سبق پہ. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ تعالیٰ جانتے ان میں کوئی خیر، لَأَسْمَعَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ضرور انہیں سنا دیتے. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ سنا بھی دیتے، لَتَوَلَّوْا، تو وہ پھر بھی منہ موڑ لیتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اس لیے کہ یہ لوگ یہ اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے. یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا، یہ تیسرا قاعدہ ہے، یہ جنگ کا تیسرا قاعدہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، آپ لبیک کہہ دیں اللہ کے دعوت پر اور رسول پاک کے دعوت پر. اذا دعاکم، جب بھی وہ آپ کو پکاریں تو آپ دن رات کی کوئی فکر نہ کریں کہ بھائی یہ تو رات کا وقت ہے، رات کو سوئیں گے، صبح سویرے پھر چلے جائیں گے. نہیں، اللہ کریم نے کلمہ اذا کہہ دیا. اس کو ہم کہتے ہیں ظرف عام. اذا کو کہتے ہیں کیا؟ ظرف عام، کہ اس کے لیے ٹائم کی کوئی خود. اذا دعاکم، جس وقت بھی آپ کو پیغام آئے اللہ اور رسول کا تو لبیک کہنے اور اٹھ کھڑے. یہی صحابہ کا کمال تھا، یہی تھا. بدر سے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، احد سے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، آپ لوگوں نے سورہ آل عمران میں پڑھ لیا، صحیح. اور دوسرے دن صحابہ زخمی 70 صحابہ شہید، بہت ساروں کے اعضاء کاٹ دیے گئے. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف شہید نہیں کیے گئے، ان کو امپوٹیٹ کرایا گیا. جی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت حضرت ابو عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ سے شہید کر دیا گیا. حضور پاک کے دوسرے پپی زاد عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو شہید کر دیا. یعنی خود آپ کے خاندان کے بہت بڑے بڑے لوگ مارے گئے اور شہید کروا دیے گئے. اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسکل وہ ٹوٹ گئی تھی، آپ کے چہرے کی ہڈی وہ ٹوٹ گئی تھی، آپ کے دانت وہ شہید ہو گئے تھے. آپ بھی زخمی، صحابہ بھی زخمی، اور کچھ زخمی جب واپس آ کے وہاں ہی وفات پا گئے مدینہ منورہ میں. آج بھی جنت البقیع میں ان کا خاص حلقہ ہے. میں ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ یہاں پہ اجتماعی قبر ہے غزوہ احد کے ان زخمیوں کی جو یہاں آ کے پھر وفات پا گئے کئی دنوں بعد. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچ گیا، کسی نے بتا دیا کہ وہ لوگ مدینہ پہ یلغار کرنے والے ہیں. ابھی تک کے ماندے زخمی چور چور، کسی کا باپ مرا، کسی کا بھائی مرا، کسی کا شوہر مرا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ وہ لوگ واپس مدینہ میں یلغار کرنا چاہتے ہیں تو آپ تیار ہو جائیں. تو صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ جی ابھی تو تک چلو کرتے ہیں تو کریں، یلغار کرتے ہیں تو کریں، ابھی تو زخمی ہو کے آئے، بہت سارے لوگ مرے، آخر کچھ اور آرام بھی کریں کہ بس ڈرتے ہی رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود اپنا خود پہن لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زریں اس دن پہنی, ایک زرہ بھی نہیں. زرہ جانتے ہیں نا, وہ جو اسٹیل کا بنا ہوا ہوتا ہے قمیص, ہاں, تو وہ 2 پہنے ہوئی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 تلوار لٹکا دیے تھے تاکہ صحابہ کو انکریج کروا دیں. کہ وہ آپ زخمی حالت میں تھے, یہاں پٹی لگی ہوئی, یہاں پٹی لگی ہوئی, منہ سوجا ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے تو صحابہ کرام ساروں نے لبیک کیے. چلو جی چلتے ہیں. کہ اذا دعاکم, مسئلہ ہے اذا دعاکم, جب بھی حضور کا پیغام آئے, اللہ کا حکم آئے, لبیک کہہ دیں. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, استجیبوا للہ, اجابت کر دیں, لبیک کہہ دیں, اجابت کر دیں. استجیبوا للہ, لبیک کہہ دیں اللہ کی دعوت پر, وللرسول, اور پیغمبر کی دعوت پر, اذا دعاکم, اذا دعاکم, جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے, بلائے آپ کو. اذا دعاکم, جب بھی اللہ کریم آپ کو بلائے. اب بظاہر تو آپ کو جنگ نظر آئے گا, اور جنگ میں موت ہی واقعہ ہوتی ہے. کیا واقعہ ہوتی ہے؟ موت. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ کا لک سرفیسلی نہیں ہونا چاہیے. میں جو حکم دیتا ہوں یا میرا پیغمبر, لما یحییکم, وہ آپ کے زندگی کا پیغام ہے. چاہے بظاہر آپ لوگ مریں, چاہے بظاہر آپ لوگ مریں, لیکن فکر کے اعتبار سے وہ آپ کے لیے زندگی ہے. اگر آپ نہ مریں تو آپ کی فکر مر جائے گی. اگر مسلمان مرے نا تو پھر کیا مر جائے گا؟ اسلام مر جائے گا. یہ تو مسلمان مرتے ہیں تو اسلام زندہ ہو جاتا ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کہ جب بھی مسلمانوں پہ کربلا آ جاتی ہے تو اسلام زندہ ہو جاتا ہے. صحیح. وہ غالباً اکبر کا شعر ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی فطرت میں, اسلام کی فطرت میں اللہ نے لچک دی ہے. اسلام کی فطرت میں اللہ نے لچک دی ہے. یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. تو جب بھی اسلام کے دبانے کا موقع آ جاتا ہے, مخالف اسے دبا لیتے ہیں تو وہ ابھر آتا ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ قربانیوں سے یہ اسلام اتنا ابھر آیا. تو کس طرح, میں کل ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی ہیں. یہ افریقہ کو اس نے فتح کر دیا تھا, سارا افریقہ جو ہے اس کو فتح کر دیا. اور جب یہ کالے پانی پر پہنچ گئے, بہت بڑے اوشن پر پہنچ گئے, بہت بڑے اوشن پر سارا علاقہ فتح کر لیا, تو حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہاں پہ پہنچ کر اپنے گھوڑے کو دریا پہ ڈال دیا, سمندر پہ ڈال دیا, سمندر پہ, اور گھوڑے نے جمپ لگا دی, اور وہاں گھوڑے کے لگام کو اس طرح زور لگا دیا, وہ کڑا ہو گیا, اتنے پہ پانی میں کڑا ہو گیا, اور اس طرح اوپر دیکھا کہ خدا بندہ, خدا میرے آپ کے دین کے پیغام کو پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی. اب آپ آگے میری مجبوری جانتے ہیں کہ میرے پاس کوئی وسائل نہیں, ورنہ میں ابھی اس بحر کو پار کر کے پار بھی پیغام پہنچا دیتا. اسے کہتے ہیں ایمان. ہم نے بھی 7 سمندر پار کیے ہیں اللہ کے لیے. کتنے دور سے ہم آئے ہیں. مگر آج ہی نیت کی اصلاح کر, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہی اجر دے دے گا. تو آج ہی سے نیت کی اصلاح کر دیں کہ بھائی ہم یہاں جو رہتے ہیں نہیں رہتے ڈالر کے لیے, گو کہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار فرمایا کہ جب سجدہ کی آیت آ جائے, یبکون خشوعا, قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ یبکون خشوعا, جب وہ لوگ سجدہ تلاوت کے اساس پر سجدہ لگاتے ہیں تو وہ اللہ کی ڈر کی وجہ سے رو پڑتے ہیں. تو ابن عباس نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا, اب کبھی کبھار آدمی کو زور لگانے سے بھی رونا نہیں آتا, تو فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَبْكُوا, اگر آپ رو نہیں سکتے تو رونی شکل بنا دے, فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا, رونی شکل بھی بنا دے. اللہ کریم فرماتے چلو نقل اتاری اس نے, نقل. تو آج سے ہم نقل اتارتے ہیں کہ ہم یہاں جو امریکہ میں پڑے ہوئے اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے, صحیح, اللہ کے دین کا پیغام. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ڈالر کے بندے ڈالر کے لیے آئے ہیں, صحیح, لیکن آج ہی ہم نیت یہ بنا کہ خدا بندہ ہم یہاں ڈالر کے لیے نہیں, ڈالر ہمارا سیکنڈری چیز ہے. ڈالر دیٹ سیکنڈری پرپز, ہمارا پریلیمنری پرپز کیا ہے؟ آپ کے دین کی دعوت دینا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رحمہ اللہ, کس کی شوکت میں, کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. محمد نے انہیں ایسا درس دے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کا سب کچھ اللہ کے لیے, ان کا سب کچھ اللہ کے لیے.
تو حضرت عبیدہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہنچ گئے اور نے کہہ دیا کہ خدا آگے آپ دیکھ دیں. علامہ نے یہی بات کہہ دی کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, اور باہر ظلماتوں میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. کہ باہر ظلمات میں بھی عبیدہ بن نافع نے اپنا گھوڑا ڈال دیا کہ خدا بندہ یہ دیکھیں میں ڈال رہا ہوں اپنے گھوڑے کو آپ کے لیے. اور بہت سارے صحابہ نے ڈال دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں. آج بھی آپ جائیں قادسیہ پینوراما, قادسیہ پینوراما عراق میں انہوں نے ایک پینوراما سینٹر بنا دیا ہے. آپ اوپر جائیں گے اور اس پینوراما سینٹر کو آپ دیکھیں گے نا تو وہاں پہ ایسی زبردست آرٹ انہوں نے کی ہے کہ آپ کو بالکل میدان جنگ نظر آئے گا کہ یہ ابھی وہ صحابہ ہیں لڑ رہے ہیں پرشین امپرر سے یا امپائر سے, وہ لڑ رہے ہیں. بالکل وہ نقشہ اس طرح انداز سے وہ آرٹ کروا دیا ہے. وہ ہاتھیوں پر سوار پیرشین اور وہ گھوڑوں پر سوار مسلمان اور وہ اللہ اکبر کے نعرے, وہ اس طرح آرٹ کیا ہے. اور یہ کہاں پہ ہے؟ عراق میں. پینوراما سینٹر کہتے ہیں اسے, پینوراما. تو قادسیہ پینوراما سینٹر. تو قادسیہ پینوراما سینٹر حضرت سعد ابن ابی وقاص, کون؟ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, he was the then chief of the army staff of حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کے ساتھ وائس چیف آف آرمی اسٹاف تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ پرشین امپائر کے خلاف جتنی ساری جنگیں بھی ہوتی سلمان فارسی اس میں ضرور شامل ہوتے, because he himself was Persian and he was aware of all the tactics played by the Persian people. وہ سارے ٹیکسس کو جانتا تھا, تو اس لیے وہ ضرور پرشین امپائر کے خلاف جو بھی جنگ ہوتی تو آپ پہلے ہوتے, آپ موجود ہوتے. تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج بھی آپ جائیں گے اردن کی جانب سے عراق کی جانب, یہ ہے تقریباً 1200 میل ڈرائیو, عمان سے بغداد تک تقریباً 1200 میل ڈرائیو ہے. اور چونکہ وہ امبارگو کی وجہ سے وہاں فلائٹ جاتی نہیں, وہاں نے جارڈن سے بائی روڈ جانا ہے, جارڈن سے بائی روڈ جانا ہے 1200 میل. لیکن بہت بڑی بڑی سڑکیں ہیں, یہ اس سے بھی بڑی بڑی, اور زبردست سپیڈ کرتے ہیں وہاں کے ڈرائیور. تو اردن کا جو آخری شہر ہے جب آپ اردن سے نکلتے ہیں تو اس کا نام ہے رویشد, اور جو عراق کا پہلا شہر ہے باؤنڈری کا اردن کی, اس کا نام ہے قادسیہ, اس کا نام ہے اور جنگ قادسیہ حضرت عمر کے دور کی مشہور جنگ ہے جو پرشین امپائر کے ساتھ ہوئی تھی, اور اس کے جرنیل تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب اس علاقے کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کر دیا, صحابہ تکے ماندے تھے, بڑے تکے ہوئے تھے. تو حضرت عمر کا حکم آ گیا کہ آپ آگے دریائے فرات کو پار کر کے, کون سے دریا کو, یہ بغداد جو ہے دو دریاؤں کے درمیان ہے, دجلہ ایک طرف ہے اور فرات دوسری جانب ہے. تو دریائے فرات کو پار کر کے اہل مدائن کے پاس بھی یہ پیغام پہنچا دیں. صحیح. اب اہل مدائن کو جو پتہ لگ گیا کہ وہ جو فاتح فوج ہے ہمارے اوپر ہی الغار کرنے والی ہے, تو یہ فلڈ کا سیزن تھا اور دریائے فرات پر کشتیوں کا پل تھا, انہوں نے تھوڑ ڈالا کہ وہ آ ہی نہ سکیں, آ ہی نہ سکیں. تو جب یہ لوگ جب